السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریسنٹلی اسلام آباد میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا. ایک نوجوان لڑکی جس کو دن دہاڑے مرڈر کر دیا گیا. اور کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس نے ایک لڑکے کو انکار کر دیا, اس کے ایڈوانسز کو اس نے پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کیا. یہ لڑکی جو تھی ٹک ٹاک کے اوپر کافی مشہور تھی, اور اس کے بعد ایک ایسا طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر, اور بہت سے لوگوں نے اس میں بہت ساری باتیں کی جو کہ آج انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ڈیپ ڈائیو کریں گے اس میں. اور اصل میں جو سوال کرنے والے ہیں کہ آخر ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں, کیا اس کی وجہ سوشل میڈیا کی پریزنس ہے, ٹک ٹاک لائف سٹائل ہے, کیا اس کی وجہ ہمارے بچوں کی, ہمارے لڑکوں کی ایگوز ہیں جو بہت فریجائل ہیں, اور ان کے اندر یہ جو جذبہ ہے کہ جی ہمیں ریجیکشن نہیں ملنی چاہیے کہیں سے بھی, یہ باتیں, کیا اس میں کوئی تربیتی غلطی ہے جو ہم سے ہو رہی ہے بحیثیت پیرنٹس, بحیثیت ٹیچرز. آج اس پورے ٹاپک پہ ہم ڈیپ ڈائیو کریں گے انشاءاللہ. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. کیو دی انٹرو. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. وهويتي أنا مسلم والعنو مجدان الوحيد. الله في سبيل الله, الله جهدي في سبيل الله. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور آج جی سب سے پہلے ہم اپنے گیسٹ کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ میرے گرائیں اور پالیسی ریسرچر دانیال عبداللہ بھائی موجود ہیں. دانیال بھائی ویلکم ایز آلویز. امید ہے کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی. بہت اچھی گزری, اور الحمدللہ آپ کھانا شانا کھا کے فری ہو چکے ہیں. الحمدللہ اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی ای ولاگز, مشہور زمانہ. علی بھائی آپ کو عید پوڈ کاسٹ پہ بڑا مس کیا تھا, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ. تو الحمدللہ جی, اٹس گڈ ٹو ہیو یو بیک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیورپول کے فین خرم الوی, حافظ اللہ تعالیٰ. خرم بھائی ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. آج آپ بوسٹن ریڈ ساکس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وچ از گڈ الحمدللہ. اچھا, میں آج کا جو پروگرام ہے اس کو بریک دی آئی سیگمنٹ کے ساتھ اسٹارٹ کروں گا, اور آپ ہی سے اسٹارٹ کریں گے. میں کوئی آپ کا ویڈیو نہیں انشاءاللہ لیک کرنے والا, ڈونٹ جو نو فیئر فار دیٹ. لیکن ہم ایک آپ کے سامنے ایک کلپ شو کرتے ہیں جو مجھے بہت دلی خوشی ہوئی دیکھ کے. کرسچیانو رونالڈو دعا مانگتے ہوئے پکڑے گئے. اللہ اکبر, isn't that amazing? اینڈ یہ آپ ویڈیو دیکھیں, اس میں کرسچیانو رونالڈو جو ہے باقاعدہ دعا مانگ رہے ہیں. اب اچھا, اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کو کرسچن اس میں بھی اگر دیکھیں نا, تو اگر کرسچن دعا مانگتا ہے تو وہ نارملی اپنے ہاتھوں کو یوں باندھ لیتے ہیں, یا اس طرح کر کے بیڈ سائڈ پہ بیٹھ کے نارملی وہ پرے کرتے ہیں, یا اس طرح کر کے, یا نارملی ان کا پریئر بس وہ صرف اپنا وہ کراس کا اشارہ ہوتا ہے. اس طرح کے موقعوں میں جس پہ اس نے دعا کی ہوئی نا, اکثر آپ کرسچن کو دیکھیں تو بوتھ فنگر اکثر اس طرح کر رہے تھے. ان کا ایک وہ جیزس کا بالکل ہے. ہاں جی بالکل. دس از جو رونالڈو نے کی ہے, تو بالکل یہ تو پراپر دعا ہے اور مسنون دعا ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی جو ہے نا نعمت سے نوازے. نہیں, ڈو یو تھنک اٹس ریئل؟ It's real, it's real. ایکچولی میچ کی نا پینلٹی سے پہلے. اچھا, دیکھیں ایک وہ تھی وہ جو کرسچیانو رونالڈو نعت پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ تو obviously that is, وہ بھی چلیں چلا دیتے ہیں یہاں سائڈ پہ, وہ بھی چلا دیتے ہیں, لیکن وہ تو AI جنریٹڈ ہے. بٹ دس از ناٹ AI جنریٹڈ. ایکچولی ہی واز میکنگ دعا. بلکہ ایک اور ویڈیو بھی شاید ہم یہاں پہ اس کو پلگ ان کر دیں گے, جہاں پہ کرسچیانو رونالڈو جو ہیں وہ لوگوں کو چلتے پھرتے سلام کر رہے ہیں. مطلب ان کی ڈفرنٹ ویڈیوز ہیں جہاں پہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. سو دیر از اے حدیث آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ویئر ہی سیڈ کہ سلام پھیلایا کرو. اور آئی تھنک ہم لوگ یعنی ہم سے مراد یہ ہم جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں یا ایون مسلمان جو ہیں, ہم اس حدیث کو اتنا فالو نہیں کرتے, کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی, اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کیا کرو. یہ یعنی ہمارے اسلام کا وہ کہ آپ ہر جگہ سلامتی پھیلاتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کرسچیانو رونالڈو جو ٹیکنیکلی اسپیکنگ مسلمان اس طرح نہیں ہے, وہ بھی جہاں پہ بھی جاتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو سلام کر رہا ہے. اوبویسلی وہ سعودیہ میں رہتا ہے, کلچرل انفلوئنس بھی ہوتا ہے, وہ ساری باتیں. بٹ آئی ایم ہیپی ٹو سی کہ وہ دعا مانگنے میں بھی اس طرح کر کے دعا مانگ رہے ہیں, وچ از ویری گڈ. کچھ عرصہ پہلے اس کے بیٹے کی ویڈیو جس میں اس نے انشاءاللہ بولا تھا. انشاءاللہ بولا, اس نے کسی پوڈ کاسٹ دوران اپنے بیٹے کو بلایا, تو بات ہوئی تو اس نے وہاں پہ انشاءاللہ بولا. اور اوبویسلی بلکہ بچہ تو ہوتا ہے نا, وہ ہی از گوئنگ ٹو دا اسکول, تو وہ ہی از انٹریکٹنگ ود اے لاٹ مور مسلم کڈز وہاں پہ. تو خیر اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو
بالکل بڑی اچھی چیز ہوگی دس از گڈ. اللہ تعالیٰ ہم سب دعا گو ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کرسٹیانو رونالڈو کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا آئی فرمائے. تھنک جرنی یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے نان مسلم ادھر سے ہی ہوتا ہے, اور آئی تھنک اس کے بعد پھر ہماری ڈبیٹ ختم ہو جائے گی کہ کرسٹیانو رونالڈو اور میسی, تو وہ پھر وی ہیو ٹو سے رونالڈو رائٹ. تو میسی فینس فکر نہ کریں, میسی کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ بھی زبردست دعائیں کرے, رو کے دعائیں کرے انشاءاللہ, ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں. اچھا, ایک اور اسی بریک دی آئی سیگمنٹ میں ایک اور خبر ہے آپ کے لیے, اور یہ جی انڈیا میں ایک جگہ ہے غازی آباد جو اتر پردیش میں ہے, اور وہاں کی خبر ہے, اور خبر کا ٹائٹل ہے ایکو فرینڈلی بقرعید. اب آپ کہیں گے ایکو فرینڈلی بقرعید کیا ہوتی ہے, تو میں آپ کے جواب دے دیتا ہوں سوال کا. وہ کہہ رہے ہیں پلاسٹک مسلم کمیونٹی سیلیبریٹس بائی کٹنگ گوٹ شیپڈ کیک انسٹیڈ آف اینیمل سیکریفائس. تو یہ آپ حیران ہوں گے کہ کیک کے اوپر جو ہے وہ گوٹ کی تصویر انہوں نے لگائی, پکچر یعنی انہوں نے پرنٹ کیا, اس کو پرنٹ کر کے تصویر لگائی, اور پھر اس کے آگے دعا مانگی گئی اور سارا کچھ ہوا. تو ایکو فرینڈلی بقرعید, تو گوٹ کی شیپ کا کیک بنایا, بسم اللہ اللہ اکبر, اس کے اوپر تصویر بھی لگائیں تاکہ پتہ ہو کہ یہ گوٹ ہی ہے, اور پھر اس کے اوپر چھری پھیر دیں, تو پھر آپ کیک جو ہے وہ ایک دوسرے کو کھلائیں اور کہیں کہ یہ عید مبارک. اور ڈائبیٹک کے مریض بن جائے سارے, ڈائبیٹک مریض بنے, اور جو بیچارے لوگ آپ کے گھر کے غریب غربا تھے جو گوشت کا انتظار کر رہے تھے, ان کو آپ کیک کھلا کے چھٹی کرا دیں. اصل میں اس انڈیا کی ڈائنامکس کافی ڈفرینٹ ہے. وہاں کے مسلمان بھی جو ہیں حالانکہ تعداد میں زیادہ ہیں, لیکن بڑے ڈفرینٹ حالات میں رہ رہے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ انڈین میجورٹی ہے ایکسٹریمسٹ کی خاص طور پہ, وہاں پہ مسلمانوں کے لیے بڑا ٹف ہے اسپیشلی ایسے اوکیزنس پہ. اور میں سمجھ سکتا ہوں, ویسے میں ان ہائنڈ سائٹ یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ حالات ٹف ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو مجبوراً کروایا ہو, ڈیفینیٹلی یہ اس کے اندر بہت بڑا پریشر ہو ڈفرینٹ گروپس کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مودی حکومت چل رہی ہے, بی جے پی کے جو ہیں, اور پھر ان میں جو خاص طور پہ جو فار رائٹ ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے وہ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے اوپر ہیوی پریشر کریٹ کر رہے ہیں, اور آپ کو اس طرح کی چیز کرا کے تصویریں کھینچ کے نیٹ پہ ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی, کیونکہ اس میں جو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اپیرنٹلی وہ بھی کوئی خوش نہیں لگ رہے, مطلب عید کا موقع تو آپ خوش ہوتے ہیں, تو وہ بالکل سیریس ہو کے مطلب کیک کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے مجھے جبرن یہ کروایا جا رہا ہے. تو دس شوز آس کے وہ ریلیجس فریڈمز اور ریلیجس ٹالرنس جس کی اکثر بات کرتے ہیں, ایکچولی وہ معاشرے میں اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ بتائے جاتے ہیں. اچھا خیر, اینی وے ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں, اور آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ایک واقعہ ہے جو کہ آئی تھنک اب تو پورے پاکستان کو ہی پتہ ہے اس کے بارے میں. اکثر لوگ ہم سے نا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی بات کریں. میں ایز اے پالیسی ایک بات بتانا چاہتا ہوں اپنے سارے ویورز کو. دیکھیں, ہم لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ریئیکٹ نہ کریں ٹو سچویشنز, ہمیشہ اسٹوری کو پہلے آنے دیں, ساری تفصیلات آنے دیں, ساری معلومات آنے دیں, اس کے بعد ہم نے جو کامنٹری کرنی ہے ہم کریں گے. بیکاز وقت اس بات کی گواہی دیتا ہے, بار بار یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے فوراً سے لوگ چڑھ دوڑتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعے میں کوئی اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے, یا کوئی اور ایسا معاملہ سامنے آتا ہے جو کہ اس کہانی کو بدل دیتا ہے یا اس کا رخ موڑ دیتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب بھی کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے پہلے سارے فیکٹس آنے دیں. دیکھیں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے میڈیا میں نا, کوئی تصویر بھی اگر کوئی بندہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے جی فلاں بندے نے فلاں کو تھپڑ دے مارا, چلیں تھپڑ دے مارا, اب لوگ کہیں گے دیکھو یہ پاگل انسان تھا, جاہل تھا, نکما تھا, تھپڑ کیوں مارا, یہ کیوں ہوا. لیکن پتہ چلے گا کہ جس بندے کو تھپڑ مارا گیا اس نے ہو سکتا ہے کہ پہلے کوئی وار کیا ہو, یا پہلے کوئی ایسی حرکت کی ہو, یا کوئی اس سے بھی بڑی حرکت کی ہو. تھپڑ تو دور کی بات ہے, اس نے کوئی اور کام کیا ہو. تو ہم ریئیکٹ کر کے ایک بندے کو ڈیمونائز کر دیتے ہیں, لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہانی کچھ اور ہے. اور یہ میں نے بہت دفعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بہت دفعہ. یعنی ایسی خبریں ایون اسلام آباد میں, پاکستان میں, ڈفرینٹ لوگوں کے معاملے میں کوئی ایسی خبر آتی ہے, جب پتہ کرتے ہیں, آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹلی ان لوگوں سے بات کرتے ہیں, ان کو کال کر دیتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہانی بالکل ڈفرینٹ ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ سارے فیکٹس کو آنے دیں. ناؤ گیون دیٹ, میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز لسنرز آج کی جو کانورسیشن ہے نا اس کو بہت غور سے سنیں, کیونکہ ہم کوشش کریں گے تحت استطاعت, ہم سے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں معاف کرے, کوشش کریں گے کہ پوری ڈیٹیل میں اس معاملے کو ہم ڈسکس کریں, کیونکہ اس میں بہت سارے سوال ہیں. ایک سوال ہے کہ ٹک ٹاک پر ہونا کیسا, کیا عورت وائلنس ڈیزرو کرتی ہے اگر اسے کوئی غلطی ہوتی ہے, مرد جو ہیں وہ ریجیکشن کو کیوں نہیں ہینڈل کر پاتے, یا کچھ مرد کیوں نہیں ہینڈل کر پاتے صحیح طریقے سے, کیا ریجیکشن کو ہینڈل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وائلنٹ ہو جائیں یا کسی کا قتل کر ڈالیں, پیرنٹس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ان ٹرمز آف تربیہ, ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس طرف لے جا رہا ہے, وہ کس طرح تربیت کر رہی ہے, ہماری اسٹیٹ, ہماری حکومت کس طرح لوگوں کی کیریکٹر بلڈنگ کر رہی ہے. پھر اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو بندہ وکٹم ہوتا ہے, وکٹم بلیمنگ کیا ہوتی ہے اور وکٹم رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے, کوئی فائن لائن ہے.
اور اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, یعنی کیا پازیٹیو اسٹیپس چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہر بندے کا ڈفرینٹ رول ہے. یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, ہم جیسے جو انفلوئنسرز ہیں یا جو فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے, پیرنٹس جو ہماری بات سن رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, بچوں پہ کہاں نظر رکھنی چاہیے. اگر آپ کے بچے میں کچھ سائنز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے اس میں وائلنٹ ٹینڈنسیز ہیں, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. جو بچے جن میں وائلنٹ ٹینڈنسیز ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں, اگر ریجیکشن کو وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے تو کیوں نہیں کر پا رہے. تو یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں. سو پلیز میں آپ سب سے گزارش کروں گا, آرام سکون سے بیٹھ کر, جس نے جانا ہے ابھی پاز کریں ویڈیو کو, چائے کافی اپنی لے آئیں, آرام سے بیٹھ لیں. جس کو پاپ کارن کھانے کا شوق ہے وہ پاپ کارن لے آئیں, آرام سے بیٹھ جائیں اور ہمارے ساتھ پوری کانورسیشن سنیں, کیونکہ اس کا فائدہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو مزید اللہ معاف کرے یہ ٹریجڈی سے بچا سکیں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ود دیٹ لیٹس بگن دا کانورسیشن. اچھا جی, پہلی بات یہ, پہلا سوال سب سے پہلا, کیا کسی بھی شخص کو قتل کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے, یا قانون کیا, اس میں تو سیدھا سیدھا مرڈر ہے نا, تو کیا کسی بندے کو یہ حق حاصل ہے؟ ہمارا دین تو کہتا ہے حق حاصل نہیں ہے. آپ اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کرتے ہو تو آپ نے پوری انسانیت کو مرڈر کر دیا, پوری انسانیت قتل کیا آپ نے. پہلی بات ہوئی ہوگی. تو اس میں آئی تھنک کسی کو بھی مجھے زیادہ کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں نہیں جی قتل جسٹیفائبل ہے, گیون دا فیکٹ کہ دیر ور سم ویری ویری بیڈ اینڈ ہارش کامنٹس آن سوشل میڈیا, جہاں پہ کچھ لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ اچھا ہوا مر گئی اور فلاں, اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ, یعنی اس طرح کی باتیں. یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہو, یعنی آپ تو اس طرح کی باتیں ہمیں دیکھنے کو ملی. تو کسی کو بھی مرڈر کر دینا یہ تو کبھی بھی جسٹیفائبل نہیں ہے. دوسری بات اسی زمرے میں آئے گی کہ اگر اب یہاں پر اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے. اسٹیٹ نے چلیں ایک کام تو یہ ہوا کہ مجرم جو ہے یا ملزم تھا, اب مجرم ثابت ہو گیا, وہ فوراً ہی اپریہنڈ ہو گیا, پکڑا گیا, یعنی ودن آئی تھنک 24 آورز میں پکڑا گیا تھا وہ بندہ, 22 آورز میں پکڑا گیا. اچھا پکڑا گیا, عدالت میں آ گیا, وہی کالا کپڑا ڈال کے اس کو کر دیا. اب دیکھیں یہاں تک تو اسٹیٹ کو میں کہتا ہوں 10 آؤٹ آف 10, ویری گڈ جی, آپ نے مجرم کو پکڑ لیا, سارا کا معاملہ ہو گیا, صحیح ہو گیا. اچھا یہ جو لوگوں کی کچھ ڈیمانڈ تھی نا کہ جی اس ٹائم پر اسٹیٹ کہاں تھی, دیکھو اسٹیٹ ہمارے بیڈ روم میں تو نہیں گھسی ہوتی نا, اسٹیٹ ہماری گلی میں تو نہیں پھر رہی ہوتی. ٹھیک ہے, وہ اوبیسلی بات ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو سیف ایریاز ہوتے ہیں, یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں, کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں جس میں اوور آل ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں پہ, لیکن وہاں پہ بھی وارداتیں ہو جاتی ہیں, جس نے کرنی ہوتی ہے وہ وہاں بھی کر دیتا ہے, اور اس کے بھی ویڈیوز آ جاتے ہیں کہ بڑا سیف کمیونٹی تھی, گیٹڈ کمیونٹی تھی, اور ادھر بھی پنگا ہو گیا, ہو جاتا ہے. تو دیکھیں اسٹیٹ ہمارے بیڈ روم میں نہیں گھس سکتی, نہ وہ ہمارے گلیوں میں ہر جگہ پہ کوئی اسٹیٹ نامی ایک بندہ پھر رہا ہوگا. البتہ اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اوور آل اچھا نظام قائم کرے, لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ اب واردات ہوگی, اب آپ کیا کریں گے, ناؤ دا بال از ان یور کورٹ. اب اگر اس مجرم کو سزا نہیں ملتی تب مسئلہ ہوگا, اور سزا کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا مطالبہ ہوگا, ہماری ڈیمانڈ ہوگی کہ اس کو ٹانگا جائے, اس کو عبرتناک سزا دی جائے. یہ جو بھی لڑکا تھا اس کو یعنی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے, اس کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے, یعنی اس سے کم پہ ہم گزارا نہیں کریں گے. تو دیکھیں اب ہم لوگ کتنا اسٹرانگلی, ہمارا جو سٹینس ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو بندہ بھی اس طرح سے قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس قسم کے ایکٹس کرتا ہے اس کے لیے بدترین سزا ہونی چاہیے, تاکہ اگلی دفعہ کوئی شخص بھی جس کے دماغ میں یہ آئیڈیا بھی آئے نا کہ میں خود سے یہ حرکت کرتا ہوں, وہ کوئی لاکھ دفعہ سوچے گا کہ یار مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر میں نے کیا تو میرا یہ حال ہوگا. اسٹیٹ کے حوالے سے نا زیادہ بھائی ان کی جو انٹیلیجنس ہے نا, اس میں تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے, وہ جس بندے کو بھی جہاں پہ بھی پکڑنا چاہتے ہیں نا وہ پکڑ سکتے ہیں. مطلب ہمارے ادارے جو ہیں وہ اتنے زیادہ اسکلفل ہیں اس اعتبار سے. دیکھیں نا 20-22 گھنٹوں میں انہوں نے فوراً سے اس کو پکڑ لیا, اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ مجرم یا ملزم جو بھی ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, اور جو آپ نے سزاؤں والی بات کی ہے نا, اصل بات یہ ہے کہ ہم پکڑ لیتے ہیں, کیسز چلتے ہیں, سزائیں نہیں ہوتی. مطلب اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایون مجرم کو سامنے لایا بھی جاتا ہے تو کالا کپڑا پہنا کے لایا جاتا ہے میرے خیال سے تو. اور جہاں تک باقی کچھ اور نیشنز کو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جب سزا دی جاتی ہے تو چور کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ کے پبلک میں کسی چوک میں لٹکایا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں اس سے. ٹھیک ہے, یہ دو کنٹراسٹ میں چیزیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں پاسٹ کے جتنے بھی کیسز ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ لوگوں کو باقاعدہ سزا ہوئی. اسٹارٹنگ فرام زینب کا جو قتل ہوا, موٹر وے ریپ کیس ہوا, نور مقدم کا کیس ہے, پھر یہ کیس ہے, یا وہ جو مصطفیٰ عامر اور ارمغان کا کیس ہے. دیر آر سو مینی کیسز یو وڈ سی کہ لوگ پکڑے گئے لیکن ان کے کیسز چلتے رہتے ہیں. یو نو یہ بہت بڑا ایک ہماری لمحہ فکری ہے. ایون جو ظاہر جعفر والا کیس تھا, کیا اس کا اوپر ہوا ہے؟ ٹیوزڈے کو ضیاء بھائی, یہ جسٹ ٹیوزڈے کو اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ میں. اس میں بس تھوڑا سا یہ کہ
اس میں مرڈر کے ساتھ ساتھ بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ لگا کہ ریپ کے بھی جو شواہد ہیں وہ ملے تھے. تو سیشن کورٹ نے پہلے ان کو پھانسی اور لائف امپریزنمنٹ فار ریپ دی تھی, لیکن جب وہ ہائی کورٹ میں اپیل میں گیا ظاہر جعفر, تو اس کو پھر جو لائف امپریزنمنٹ تھی فار ریپ اور ساتھ ایک ڈیتھ پینلٹی تھی, انہوں نے پھر اس کو بھی ڈیتھ پینلٹی میں کنورٹ کر دیا, لائف امپریزنمنٹ کو بھی. اور ابھی سپریم کورٹ میں بڑا انٹرسٹنگ یہ کیس چلا, اور اس کا آئندہ آنے والے کیسز میں بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپیکس کورٹ ہے, اس کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرتی ہیں فار فیوچر کیسز. تو اس میں ایک تو یہ جو ویڈیو, کیونکہ ایک ہوتا ہے ایویڈنس اور ایک ہوتا ہے ٹیسٹمنی, تو اس کیس میں ٹیسٹمنی مسنگ تھی, تو لیکن ویڈیو موجود تھی. اب ایویڈنس کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے, ٹیسٹمنی کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے, تو وہ ایک ٹرم ہوتی ہے آئی تھنک دا سائلنٹ وٹنس لا, اس کا کچھ ہوتا ہے. تو وہ اس کو اپلائی کرتے ہوئے انہوں نے اس ایویڈنس کو ایز ٹیسٹمنی بھی ایک سائلنٹ وٹنس کے طور پر وہ کیا. تو وہ اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے جو یقیناً آئندہ آنے والے کیسز میں وہ کرے گی. لیکن اب اپیکس کورٹ نے بھی اپ ہولڈ کیا ہے, ڈبل سزائے موت ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ سزائے موت میرے خیال میں 2019 میں شاید آخری پاکستان میں, آئی ایم ناٹ شیور, لیکن کافی عرصہ ہو گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی, جو جتنی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کا ہمیشہ پاکستان میں بہت زیادہ پریشر رہا ہے کہ آپ سزائے موت, کیپٹل پنشمنٹ کو آپ ختم کریں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو اسلام کا قانون ہے, اور ویسے بھی کسی بھی سین سوسائٹی میں جو ڈیتھ پینلٹی ہے, یہ ایک بہت بڑی ایز اے ڈیٹرنس ٹول استعمال ہوتا ہے معاشرے میں سینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے. لاسٹ ٹائم ہم نے بین آن یہ جو پھانسی یا کیپٹل پنشمنٹ ہے یہ لفٹ کیا تھا آفٹر 2014 جو ہمارا اے پی ایس اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے کچھ بہت زیادہ ریڈیکل ڈیسیجنز لیے تھے, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ بڑے بڑے دہشت گرد پکڑے جاتے تھے, بڑے بڑے قاتل پکڑے جاتے تھے جنہوں نے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو قتل کیا ہوتا تھا, اور وہ عدالتوں میں جی لائف امپریزنمنٹ کاٹ رہے ہیں اور ایک بادشاہ کی طرح جیل کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر 2014 کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈیتھ پینلٹی دیں گے, اور پوری دنیا سے بہت زیادہ پریشر آیا, لیکن ڈیتھ پینلٹیز ہوئیں, کوئی مور دین 80 لوگوں کو انہوں نے ڈیتھ پینلٹی دی. اور لیکن ابھی انفارچونیٹلی یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ پروسیس جو ہے وہ سلو ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم ایک کریں تو اس سے بھی ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوگی, اور لوگوں کے اندر کانفیڈنس جو ہے نا ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ بڑھتا ہے. اس کے علاوہ بھائی میں تو سمجھتا ہوں بہت سارے فیکٹرز ہیں, جیسا ابھی آپ نے اسٹیٹ کی بات کی کہ بالکل بات درست ہے کہ اسٹیٹ آپ کی گلی محلے میں آپ کے بیڈ روم میں نہیں گھوم سکتی, کچھ کام ہمارے کرنے والے بھی ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ لیٹ سے ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹس. تو جب روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ریمیڈی ہے کہ آپ بندے کو ہاسپٹل لے کے جاؤ, پھر وہاں پر ہاسپٹل آتا ہے. لیکن روڈ ایکسیڈنٹ کو روکنے کے لیے نا آپ کے ٹریفک لاز ہوتے ہیں, آپ کی ٹریفک پولیس ہے, آپ کی ویسے جو آپ کی وہیکل سیفٹی کے حوالے سے جو قوانین ہوتے ہیں وہ سارا کچھ آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. اس کیس میں ایسے کیسز میں میں حیران ہوتا ہوں, اتنا پڑھا لکھا معاشرہ ہے, لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کس چیز نے اس واقعے کو, وہ ایک شعر بھی ہے نا اردو کا کہ زمانہ برسوں کرتا ہے پرورش, حادثہ یوں ایک دم اچانک نہیں ہوتا. صحیح ہے, تو یعنی وہ اس کے پیچھے پورا ایک وجوہات ہوتی ہیں. بالکل انشاءاللہ ابھی ہم اس پہ آئیں گے جو اس کی وجوہات بنتی ہیں, اور جو معاشرہ یہاں اس مقام تک پہنچتا ہے وہ کیسے پہنچتا ہے کہ ایک لڑکا جس کی عمر میں خیال ہے 20 سال ہے, 22 سال ہے, وہ ایسی حرکت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس وہ جو ہے نا انٹو دا مائنڈ آف اے سیریل کلر, یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک بندہ اس مقام تک پہنچا کیسے, پہلی بات. اچھا, پھر یہ بات کہ یہاں پہ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ یہ ظاہر جعفر ٹائپ اور یہ جس نے ابھی قتل کیا ہے, ان کو تو چھتر مارنے چاہیے. یعنی ان کو نا پبلکلی لا کے نا چھترول ہو, اس کے بعد ان کو ٹانگیں, یعنی پہلے نا ٹانگیں بھی نہیں سیدھا, پہلے چھتر مارے تاکہ پتہ چلے یار ذلیل کرو. کیونکہ دیکھیں جب آپ فساد فی الارض کرتے ہو نا, ہماری شریعت میں بھی فساد فی الارض کے لیے جو حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو عام نہیں مارنا, ان کو صحیح یعنی آپ نے جو نارمل پنشمنٹ ہے نا اس سے ذرا اوپر دینی ہے. یعنی وہ اور وہ جو ہے قاضی یا جج ہوتا ہے وہ اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ جس طرح بھی چاہیں اس کو, کیونکہ اصل جو مقصد ہے نا اس کا وہ یہ ہے کہ انسان یہ جو بندہ ہے یہ ہیرو نہ بنے, یہ ذلیل ہو, اور پھر اس کو ایسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس طرح کی موت مارا جائے کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ استغفر اللہ یار اس موت سے اللہ بچائے. تو ہم لوگ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنس ہو. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ
فورن NGOs اکثر اس میں جو ہے نا انوالو ہو جاتی ہیں. ایون ہمارا جو لبرل طبقہ ہے, جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کیا ہوا, برا ہو گیا, لیکن جب ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اس کو مارو, یو نو دا پرسن جو بھی جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں, اس کو عبرتناک سزا دیں, ادھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بلکہ مدرسے کے مولوی سے سٹارٹ کریں. وی ریپیٹڈلی سیڈ دس اف یو ریممبر, ہم نے تو کہا کہ اگر آپ کا یہ بھی شبہ نہ رہے کہ کہیں مولوی کے ساتھ جو ایک ہمدردی ہے وہ بھی بیچ میں نہ آئے کسی قسم کے بھی, کیونکہ مجرم تو مجرم ہوتا ہے نا. ضیاء بھائی یہ میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑی ہپوکریسی ہے. دیکھیں نا صدام حسین ہو گیا, اسی طرح محمد قذافی ہو گیا, ان کو وائلنٹلی مارا گیا. صدام حسین کو پھانسی دی گئی اور محمد قذافی کو تو وائلنٹلی مارا گیا. اس کی لاش کو کتنے یعنی ایک پورا دن اس کے بیٹے اس کی لاش کو انہوں نے رکھا. تو یہ جو ویسٹرن آپ کی جو NGOs ہیں جو اتنا ان کو دیکھیں انہوں نے کیونکہ وہاں پر دکھانا تھا, وہاں پر انہوں نے ڈیٹرنس کریٹ کرنی تھی, دنیا کو ایک میسج سینڈ کرنا تھا کہ ہمارے ساتھ پنگا لوگے تو یہ انجام ہوگا. تو انہوں نے وہ پورا اس کو لائیو بھی بلڈ کرتے ہیں نا, ہاں لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کیا, جس کو مارنا ہے اس کے اگینسٹ ایک پورا نیریٹو بلڈ ہوتا ہے کہ وہ اور ایول. یہاں پر جو اتنے اب یہ نور مقدم والا کیس اگر آپ دیکھ لیں یہ ابھی بھی ایون 4 سال ہو گئے, 4 سال 2021 کا واقعہ ہے, اور ہاں 4 سال ہو گئے. 4 سال سے اتنا جو کلیئر کٹ کائنڈ آف کیس ہے, جی ہاں اس میں اگر سزا مجھے پتا ایگزیکیوٹ کب ہونی ہے آپ کہہ رہے ہیں. جی ہاں اب دیکھیں نا, تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ پبلک ٹرائل ہونا چاہیے تھا. یعنی اس کو بہت سارے ہمارے سپریم کورٹ کے کیسز ایسے ہیں جن کو لائیو اسٹریم کیا گیا ہے, تو میں خیال میں اس کو بھی لائیو اسٹریم کیا جاتا تاکہ لوگوں تک حقائق پہنچتے. کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے نا لوگوں ہمارے لیے سبق ہے. اب ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا, اب ہمارے لیے ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس میں سے جو سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں, اور میرے خیال میں جو مہذب قومیں وہ یہی کرتی ہیں, چاہے واقعہ جتنا بھی برا ہے ہم اسے سیکھیں اور اپنے آپ کو اس طرح شیپ کریں کہ آئندہ مستقبل میں ہم اس طرح کی سچویشن سے. بلکہ آپ کی جو کیپٹل پنشمنٹ والی بات ہے نا, اس سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ کیپٹل پنشمنٹ کو روک رہے ہیں, اور ادھر جو غازہ میں جو نہتے مسلمان ہیں ان کا جو کلنگ ہو رہی ہے پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے, اور سارے ممالک کہتے ہیں کہ اس کو سیز فائر ہونا چاہیے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیتا ہے, ویٹو کر دیتا ہے. تو یہ کس قسم کا کنٹراسٹ ہے. بالکل نا وہی تو میرے خیال میں ہمیں ان کا کوئی پریشر نہیں لینا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, اور میرے خیال میں ہمارے جو لوگ ہیں اسپیشلی جو لیگل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اور ویسے بھی نارمل سٹیزنز جو ہیں, ان کو اس بات میں تو میرے خیال میں کہ ہمیں, اور دنیا میں ہوتا ہے, سعودی عرب میں آج تک ہوتا ہے, اور دنیا کے کتنے ممالک ہیں جس میں یہ ہوتا ہے, اور ہمارے جو ہمارا دین ہے وہ بھی ہمیں یہی بات سکھاتا ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ ہم کرنا شروع کر دیں تو آدھا مسئلہ تو ادھر ہی حل ہو جائے گا. اور یہ بھی کیسز, سوری میں ایک ایڈ کر دوں, یہ بھی کیسز وہ کیسز ہے ضیاء بھائی جو لائم لائٹ میں ابھی آئے ہوئے ہیں, اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اس میں ایسے لوگ انوالوڈ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی اثر رسوخ ہے. جیسے نور مقدم والا کیس بھی ہے, ایکس ڈپلومیٹ کی بیٹی ہے, وہ ابھی تک اس لیے لائم لائٹ میں بھی آیا اور ابھی تک اس کو فالو بھی کیا جا رہا ہے. ادروائز کتنے کیسز یا پھر جو سوشل میڈیا پہ ہٹ ہو جاتے جیسے یہ بھی, اور ایون BBC نے اس کو رپورٹ کیا, الجزیرہ نے اس کو رپورٹ کیا, اور پوری دنیا میں یہ نیوز جو ہے نا وہ چلی گئی, اور پاکستان کا نام بھی کتنا بدنام ہو گیا. اچھا یہاں پر اب چلیں, ایک تو ہم نے بات کی کہ جس بندے نے قتل کیا اس کو سزا ہونی چاہیے, اور اب جو اسٹیٹ آگے جو کرے گا اس پہ ہم نے بات کی ہے. تو ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں فرام دا پوائنٹ آف مرڈر, کہ اس کے بعد کی واقعات, کہ مرڈر کے بعد جلدی پکڑا گیا, اس کے اوپر جو بھی معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. نور مقدم کا کیس کیوں 4 سال لٹک گیا مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آئی, حالانکہ ویڈیو سب پڑے ہوئے تھے, سب کچھ کلیئر تھا. اگر کوئی کرنا چاہتا فیصلہ, لٹرلی کوئی اتنی لمبی راکٹ سائنس تھی نہیں کہ یہ معاملہ مہینے 2 میں بھی ریپ اپ ہو سکتا تھا. چلو ناؤ لیٹس موو ٹو دس ون. اب اس میں بھی عوام دیکھ رہی ہے, پبلک دیکھ رہی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ واقعہ ہوا, اب آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے. اور یہ جتنے بھی اس وقت آپ کے ینگ طبقہ ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک بندہ جس نے اپنی جو فرسٹریشن ہے اس کی وجہ سے ایک نوجوان لڑکی کو گولیاں مار کے ختم کر دیا, اس کا پھر کیا بنا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب یہ آل آئیز آر آن یو رائٹ ناؤ. سو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو لڑکا تھا یہ یہاں تک کیسے پہنچا, کیا ہمارے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تربیت میں, کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات دیکھنے کو سامنے آتے ہیں جہاں پر ایک بندہ جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, اور ایک لڑکی کے انکار پر, چونکہ جو ہمیں سٹوری پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود بھی لڑکا جو ہے وہ ایک ٹک ٹاکر ٹائپ تھا, اور وہ اس لڑکی کو اپروچ کر رہا تھا, اس کے ساتھ بات چیت بھی اس کی تھی, غالباً چیٹس وغیرہ پہ بھی تھیں, اور اس کی برتھ ڈے ہوئی غالباً, اس کی لڑکی کی جو برتھ ڈے تھی وہ 29 مئی کو تھی. اس کے 2-3 دن کے بعد 2 جون کو یہ واقعہ پیش آیا, اور یہ اس کے لیے کوئی پھول شول بھی لے کے آیا, گھنٹی بجائی,
گھر والوں نے پہلے منع کیا ہوگا, پھر یہ اندر بھی آ گیا, اس کو آ کے بٹھا دیا, پھر یہ اس کے بیڈ روم تک چلا گیا, وہاں جا کے پھر اس نے کوئی ان کی آپس میں بات چیت ہوئی, اور اس لڑکی نے پھر اپیرنٹلی جو ہم تک بات پہنچی ہے, اس نے اس کو یہ بولا کہ تم اس طرح نہیں کرو, CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں, اور غصہ نہیں کرو یا غلط زبان استعمال نہیں کرو, اور وہاں پھر یہ سارا معاملہ ہو گیا. تو پوائنٹ اب یہ ہے کہ آخر یہ جو لڑکا تھا, جو خود اس کا اگر آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھیں ٹک ٹاک وغیرہ پہ, یہ کس قسم کی پرسنالٹی اور کیریکٹر ہے. اچھا, ایک یہ آپ کو نظر آئے گا کہ آج کل ایک وانبی کلچر تو آپ کو پتہ ہے یہ ویسے ہی بہت زیادہ ہے. لوگ جو ہے نا, ہر دوسرا بندہ رادر میں کہوں گا, وہ اپنے آپ کو نا گینگسٹر ثابت کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, اس کے پیچھے اس کی میوزیکل پریفرنسز ہو سکتی ہیں. اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سدھو موسے والے کی پیچھے وہ لگی ہوئی ہیں, اور گینگسٹر لائف سٹائل, اور مطلب ہیں آپ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہوگا, یا کوئی اور میاں چنو سے آپ کا تعلق ہوگا, یا گجرانوالہ سے تعلق ہوگا, اور بنے آپ ایسے ہو جیسے دنیا کے بڑے تھک گینگسٹر ہو, آپ پتہ نہیں کیا ہو, اور پھر وہی پسٹل پکڑ کے تو نشانے, تو یہ مطلب یہ کیا مطلب یار, ہو آر یو, آپ کون ہو یار, اور کون تربیت کر رہا ہے آپ کی, اور آپ کی مجال کیسے ہوئی کہ آپ ایک لڑکی کو اگینسٹ ہر ول اپروچ کر رہے ہو, اور پھر جا کے اس کو اساسینیٹ کراتے ہو. تو جیسا کہ وہ کہا جاتا ہے انگلش میں کہ یو آر واٹ یو ایٹ, تو جو کچھ کھانا آپ کنزیوم کرتے ہو وہی پھر آپ بن جاتے ہو. ظاہری بات ہے, اچھا کھانا کھائیں گے تو وہ آپ پہ نظر آئے گا, برا کھانا کھائیں گے تو 1000 قسم کے مسئلے اور بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. بالکل اسی طرح سے وہ کانٹینٹ جو آپ کنزیوم کر رہے ہو, اپنا برین فوڈ, کیا کچھ آپ دیکھتے ہو, سنتے ہو, پڑھتے ہو, کن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے آپ کی شخصیت کے اوپر. اب آ جائیں ذرا اس جو ریپ میوزک ہے اس میں کیا پروموٹ ہو رہا ہے, کس قسم کا لائف سٹائل پروموٹ ہو رہا ہے, کس قسم کا گینگسٹر پن جو ہے وہ جو ہے نا گلوریفائی کیا جا رہا ہے. دوسری طرف آپ کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ کس قسم کے کیریکٹرز کو پروموٹ کر رہی ہے. میں نے کچھ ذرا اس پہ ریسرچ کی اور دیکھا کہ کچھ حال ہی میں جو ڈراماز آئے ہیں ابھی پچھلے کوئی 2-3 سالوں میں, جو ہمارے بچے کنزیوم کر رہے ہیں, وہ کون سے ڈرامے ہیں. تو سب سے پہلے جی سر فہرست من مست ملنگ, آج کل ایک چل رہا ہے ڈرامہ, دانش فی الحال تیمور جو ہمارے اداکار ہے, فی الحال میں نے اس لیے کہا کہ ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا فی الحال والا, تو ان کا مست یعنی یہ جو ڈرامہ ہے اس میں پیور ابیوز ہے, ٹھیک ہے, جس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. اور جتنے بھی میں ڈراموں کے نام لوں گا یہ سارے وہ ڈرامے ہیں جن میں ابیوز کو نا پیشن دکھایا جاتا ہے. اف یو آر بینگ ابیوسو ٹو اے گرل, اٹس ناٹ بیکاز یو آر این ایڈیٹ, اٹس بیکاز بس یار میرا تو پیشن ہی بڑا تھا, میرا تو جذبہ ہی بڑا تھا, تو میں اس کو اگر ابیوز کر رہا ہوں تو یہ تو میرا پیار ہے. یعنی اس قسم کا پاگل پن ہے جو ہمارے بچے کنزیوم کرتے ہیں, اور ان کو یہ وائلنس نا پیار نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ ہماری محبت ہے جس میں نے اس کو بھی مار دیا, اور اس طرح کی انڈین فلمیں بھی پڑھی ہیں جہاں پہ نا کا مطلب ہاں لیا جاتا ہے. یعنی کہ میں تو گن نہیں سکتا کتنی بالی ووڈ کی فلمیں ہیں جس میں لڑکی اگر نہ کر رہی ہے اس کا مطلب اصل میں ہاں ہوتا ہے. مطلب آپ نے ورڈ یوز کیا نا پاگل پن, اس کو بھی ایکچولی گلوریفائی کیا گیا ہے کہ یار میں تو پاگل ہو گیا اس کی عشق میں یا محبت میں, اور وہ تھوڑا اس چیز کو نا وہ گلوریفائی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہے کہ اف یو آر پاگل پن اور دیوانے آپ ہو گئے, اب آپ جو مرضی کریں, دین اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کریں, زیادتی کریں, دھوکہ دیں, فراڈ کریں, چوری ڈاکہ, مطلب اینی تھنگ جو مرضی کریں نا وہ جسٹیفائی ہو رہی ہے جسٹ بیکاز ناؤ یو آر ایکسٹریملی ان لو ود سم ون. ایون خرم یہ ساری باتیں ہم اپنی سوسائٹی میں ریئل لائف میں الاؤ بھی کرتے ہیں. یونیورسٹی ڈیٹ کلچر, آپ کے جو بھی فرینڈز ہیں آپس میں, ایک حد تک مرڈر ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک انتہا ہے آپ دیکھیں اس چیز کی, لیکن اس سے پیچھے بہت ساری لیولز ہیں, جو اسٹیپس ہیں, انیشیل اسٹیپس ہیں, وہ گلوریفائڈ ہیں ایون ہماری سوسائٹی میں, پریکٹیکل لائف میں بھی ایکسیپٹیبل اینڈ پروموٹڈ. ان فیکٹ ڈراموں کے نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, خدا اور محبت, عشقیہ, تیرے بن, عشق ہے, دیوانگی, کیسی تیری خود غرضی, من مست ملنگ اینڈ ادرس. یہ سارے وہ ڈرامے جو کہ دانش تیمور کے بھی ہیں اور فیروز خان کے بھی ہیں اور وحاج علی کے بھی ہیں اور دیگر اداکار ہیں. مین مسئلہ ہوتا ہے ڈرامہ نگار کون ہے, کون ڈرامے لکھ رہا ہے, کون پروڈیوس کر رہا ہے, کون ایکٹ کر رہا ہے. یہ سارا ایک آپ سمجھ لیں کہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے جو اس تھاٹ کو آگے پش کر رہا ہے. پہلے بھی انڈین فلموں کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ ہوتا رہا ہے, وہ تیرے نام سلمان خان کی جو ہے نا پاگل پن, اور اس طرح کی فلمیں بھی تھی جہاں پہ لڑکا لڑکی دونوں خودکشی کر لیتے ہیں کہ پیار میں نا وہ اس کو گولی مار دیتی ہے, اس کو گولی مار دیتا ہے, اور اس طرح کر کے پورا سسٹم جو ہے نا, یعنی دے ہیو گلوریفائڈ دس کائنڈ آف میڈنس ان دا فارم آف کہ جی یہ پیشن ہے اور یہ محبت ہے اور پیار دیوانہ ہوتا ہے اور یہ پروانہ ہوتا ہے. تو یہ مجھے بتائیں جب یہ کانٹینٹ آپ اپنے بچوں کو دیں گے کنزیوم کرنے کے لیے کہ آپ یہ کانٹینٹ کنزیوم کریں آن ریگولر بیسس, کس قسم کا پروڈکٹ آپ کریٹ کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ کانٹینٹ دیکھ کے بچہ اللہ کا ولی بن جائے اور کہ نہیں جی میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ نے ان کو رول ماڈل ہی ایسے دیے ہیں جو انتہائی گھٹیا ذہنیت اور سوچ والے ہیں, اور ان کو پھر آپ جب دکھا کے پھر آپ کہتے ہیں نہیں اس کے باوجود معاشرے میں نا بڑے ماشاءاللہ تمیزدار مرد ہونے چاہیے جو عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں, رسپیکٹ کریں اور فلاں کریں.
آپ کا ہر ڈرامہ ہر فلم گلوریفائی کر رہی ہے اس قسم کی چیزیں. ایون حتیٰ کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ ٹیکسیوں کے پیچھے نا آپ کو اکثر نظر آئے گا ایک وہ اسٹیکر سا لگا ہوتا ہے جس میں ایک بندے نے نا ایسے کیا ہوتا ہے, دیکھا وہ آپ نے, پیٹرول کی ٹینکی پہ لگا ہوتا ہے یا گاڑی کے ایسے یہ, اور یہ جو یہاں سے دماغ اڑ رہا ہے نا اس میں سے دل نکل رہے ہوتے ہیں, یعنی وہ جو بلڈ سپلیٹر ہو رہا ہے وہ ہارٹس کی فارم میں. واٹ دی ہیل از دس یار. اور اسپیشلی کیا ہے زیادہ یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ مرد کہہ رہے ہیں کہ مرد سوچے گا, ڈیسائیڈ کرے گا وغیرہ وغیرہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو ٹین ایج ہے اور اس سے تھوڑا سا اوپر تک جو بچہ جاتا ہے, اس میں نہیں سمجھتا کہ سوچنے سمجھنے کی بہت صلاحیت پیدا ہوئی ہوتی ہے, بلکہ اس نے جو ڈیسیژن زندگی میں لینے ہوتے ہیں وہ تو اس انوائرمنٹ جو اس نے کنزیوم کیا ہوتا ہے کنٹینٹ, اس سے اس کی سوچ بنتی ہے. تو ہمیں میرے خیال سے تو وہ جو جتنی چیزیں ہیں جو کہ انوائرمنٹ بناتی ہیں, ماحول بناتی ہیں, جس میں ہماری یوتھ جو ہے وہ پرورش لے رہی ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں نا بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو ٹین ایج والا جو ایج ہے نا, میرے خیال سے آپ کی اوبیسلی آپ ایموشنلی آپ ذرا اتنے ریگولیٹڈ نہیں ہوتے, ذرا ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سمجھدار ہو رہے ہوتے ہیں. دا ایشو از کہ ہم لوگ اسی ایج میں جو آپ نے ماحول کہا نا, اگر آپ اچھا ماحول اور اچھی چیزیں دیکھنا شروع کر دیں, دیٹ پرسن ول گو ٹورڈز دیٹ تھنگ. بٹ کانٹینٹ جو اس وقت دنیا میں وہ ہے, جو ویسٹرن میڈیا بھی جو کانٹینٹ بنا رہا ہے, ایون ٹک ٹاک اینڈ آل, یہ اٹس ٹارگیٹڈ ٹورڈز دس گروپ. یہ بڑا مطلب پلانڈ کے تحت کہ یار یہ 10 سال کے بعد نا دے شوڈ بی ہوکڈ آن سوشل میڈیا, تاکہ وہاں سے وہ جو کانٹینٹ ہے وہ ان کی تربیت کرے. ناؤ دیر از این اٹریکشن ان دیٹ کائنڈ آف کانٹینٹ. اس کے اندر ایک وہ جو کولنس والا فیکٹر ہے, ایک سرٹن لینگویج ہے, سلینگس ہیں, آل آف دیٹ اسٹف. سو سڈنلی آپ کا یہ لوٹنا اس طرف بڑی ایزیلی, بیکاز ولنریبل ایج ہے نا, جی ایزیلی اس طرف چلا جاتا ہے. اور پھر دین آپ کی جب ایموشنل جو کیپیسٹی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنے کی, پھر وہ میس اپ کی طرف جاتی ہے. اور یہ طبقہ بھی حیران ہوتا ہوگا خرم کہ ڈراماز میں تو یہ پریز وردی تھی چیز, اب میں نے ریئل لائف میں جب ایسے کیا ہے تو سب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں, یہ آخر چکر کیا ہے؟ اگر ڈراموں میں نا ایسا دکھائیں کہ ایک بندہ جو obsessive ہو رہا ہے اور ایک عورت کے ساتھ ابیوز کر رہا ہے, اس کو کہتے ہیں نا کتے کی موت مرا ہے. ہیرو نہ دکھاؤ, ہیرو نہ, اس کو اگر ولن دکھایا نا آپ نے, پھر بھی میں چلیں سمجھ لوں گا کہ چلیں یار آپ نے ایک پرابلم دکھایا اور آپ نے دکھایا کہ یار عبرتناک موت مرا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ نہیں دکھاتے. آپ ہمیشہ یہ دکھاتے ہو, یہ جتنی میں نے ڈراموں کی لسٹ بتائی ہے, ہمیشہ یہ دکھاتے ہو کہ نہیں ایونچولی لڑکی مان ہی جاتی ہے. تو ہمارا پاگل پن جو ہے نا, لڑکی ایونچولی اس سے امپریس ہو جاتی ہے کہ یار پیار تو اتنا کرتا ہے, دیوانہ پن ہے نا اس کے ساتھ, تو مجھ سے اتنا ابیوسو ریلیشن شپ ہے, فیوڈل لارڈ ہے, مجھے اس نے قید کر کے رکھا ہوا ہے, مجھے مارتا ہے, پیٹتا ہے, فلاں کرتا ہے, رسیوں سے باندھ دیتا ہے, ہتھکڑیاں لگا لیتا ہے, لیکن پیار بڑا کرتا ہے. تو یہ جو مینٹیلٹی ہے نا, دس از what از رانگ ود دا میڈیا ٹوڈے, کہ جہاں پہ ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم ان کو گلوریفائی کر رہے ہیں. لوگ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ جی ڈرامہ انڈسٹری سے کیا آپ کو مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہمارے بچے کنزیوم کر رہے ہیں. ضیاء بھائی سوری بات آپ کی کاٹ رہا ہوں. دیکھیں ایک تو ڈرامہ انڈسٹری والے جو فلاز ہیں آپ نے بتائے, اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی میڈیا انڈسٹری کو, نہ جو میڈیا میں لوگ کام کرتے ہیں اور نہ ہی گورنمنٹ لیول پہ, انہوں نے کبھی اس بات کو سوچا نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑا آج کل کے زمانے میں ایک تو سب سے افیکٹو ٹول آف اسٹوری ٹیلنگ ہے اینڈ ایجوکیشن ہے. اس سے آپ لوگوں کو ایک طرح سے بتا رہے ہوتے ہو کہ یار اس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے. اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. اور اس میں ضیاء بھائی میرے خیال میں جو میڈیا انڈسٹری کی تباہیاں ہیں, اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. وہ تو ساری بات ہم کر چکے, پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہماری ایک آنے والی پوری نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے. لیکن اب ہمارا جو ایک اور جو ہمارا جو تباہی کے اوپر جو ہم تباہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو ینگر پاپولیشن ہے, اس میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بیچارے کوالٹی ایجوکیشن کی جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے. ایون وہ لوگ جن کے پاس کوالٹی ایجوکیشن کی ایکسیس ہے, دیکھیں جو ثنا یوسف والا کیس ہوا وہ اسلام آباد میں رہتی تھی, اور اسی طرح نور مقدم والا کیس ہوا, اور کتنے کیسز ہیں. آپ دیکھیں اسلام آباد کا 88% جو ہے نا لٹریسی ریٹ ہے. اسلام آباد ایک نارمل سٹی نہیں ہے اگر اف یو کمپیئر اٹ ود ریسٹ آف پاکستان. یہ ایک بڑی مطلب اس کی کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن. تو اسلام آباد میں اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے, یعنی باقی دیگر علاقوں میں آپ سوچیں گے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نوجوانوں کی ذہنیت کیا. ابھی کل میں اخبار پڑھ رہا تھا بھائی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, یہاں پہ آپ چلا بھی دیں. ڈان کی نیوز ہے, 23-24 سال کا ایک لڑکا, اس کی شادی ہوئی, صحیح ہے. اس نے کہا اپنے بڑے بھائی سے کہ میں نے, اور وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا, ٹوبا ٹیکسنگ کا واقعہ ہے. اس نے کہا میں نے ہنی مون میں جانا ہے. تو بھائی نے کہا صبر کرو, پیسے شیسے ہوں گے تو میں دوں گا.
صرف اس بات پہ کہ ٹائملی اس کا بڑا بھائی اس کو پیسے نہیں ارینج کر کے دے سکا, دونوں میاں بیوی نے ٹرین کے آگے چھلانگ مار کے خودکشی کر لی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ اب دیکھیے ٹوبا ٹیکسنگ کا واقعہ ہے تو شاید اتنا زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آیا, صحیح ہے. تو ضیاء بھائی یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے, اور وہ چیز فیڈرل منسٹر ہے احسن اقبال صاحب, گورنمنٹ کا پارٹ ہونے کے باوجود انہوں نے خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو, وہ بڑا وائرل ہے سوشل میڈیا پہ, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, وہ بھی آپ چلا دیں, جس میں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ جو ہمارا FPSC کا جو ادارہ ہے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن, جو یہ CSS اور دیگر امتحانات کنڈکٹ کرتا ہے پبلک سروس میں آنے کے لیے, اس نے ایک رپورٹ جاری کی کہ گزشتہ سال 20,000 کے قریب لوگوں نے CSS اٹیمپٹ کیا, جس میں سے اونلی 300 اینڈ سم تھنگ لوگ اس کو پاس کر سکے, صرف پاس کر سکے, باقی سب فیل. اور اس میں انہوں نے ایک رپورٹ بنائی, انہوں نے کہا کہ مور دین 90% لوگ بیسک کرٹیکل انالیسس, یعنی اس میں انہوں نے ایک چیز مینشن کی تھی کہ اگر آپ کو نارتھ بتا دیا جائے تو ایسٹ کدھر ہے, ویسٹ کدھر ہے, ساؤتھ کدھر ہے, بچے یہ نہیں بتا پا رہے, یہ آپ کے گریجویٹس ہیں, یعنی یہ ان کا نالج ہے کہ آپ کو ریفرنس پوائنٹ دے دیا گیا اور پھر بھی آپ نہیں بتا پا رہے ایک بیسک. تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا یہ حال ہے کہ کرٹیکل انالیسس تو دور کی بات, نہ آپ دین سکھا رہے ہو اور دنیا بھی نہیں سکھا رہے آپ, اور ایک بیسک لائف سکل ہوتا ہے, کرٹیکل انالیسس سکل ہوتا ہے. آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہو, آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ یار دس از ریالٹی اور دس از فکشن, صحیح ہے, دس از رائٹ, دس از رانگ. تو ایک تو ہمارا میڈیا وہ سارا کچھ کر رہا ہے, اور اوپر سے ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن آپ یہ دیکھیں, اور باقاعدہ انہوں نے, میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے پوری چارج شیٹ کیا اگینسٹ HEC کہ یار یہ ہمارا یہ گریجویٹس کا حال ہے, صحیح ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تباہی کو مزید فیول کر رہا ہے, صحیح ہے. اور پھر یہ جو ٹک ٹاک کی آپ نے بات کی, یہ ٹک ٹاک میں تو اللہ معاف کرے آج کل, یعنی شاید ہی کوئی بندہ ہو جو اپنے ایمان کو بچا سکے اگر وہ ڈیلی اسکرولنگ کرتا ہے 1-8 گھنٹہ ٹک ٹاک کی, کیونکہ جس طرح کا جو کانٹینٹ وہاں پر آ رہا ہے. اور یہ زیادہ تر ابھی پچھلے دنوں رپورٹس آئیں, جب ایون الیکشن میں بھی ہمیں جب الیکشن کے سرویز ہوئے تو پتہ لگا کہ ٹک ٹاک جو ہے نا وہ بڑا ایک سب سے زیادہ کنزیوم کیے جانے والا سوشل میڈیا ہے رائٹ ناؤ ان پاکستان, اور اسپیشلی ان دا ینگر پاپولیشن. تو ینگر میں بھی, اور ایون جو آپ کا لوور مڈل ہاں کلاس بالکل اس میں بھی دیہاتی طبقہ. اب ایون میں یقین مانے میرا ڈرائیور ہے, میں اس کو وہ 24 گھنٹے ٹک ٹاک پہ چڑھا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے, وہ اس سے اس دن میری بات ہوئی تو پتہ لگا, کہتا ہے, میں نے کہا ذرا دکھاؤ تو صحیح نا کیا دیکھتے. تو جو بندہ, میں نے کہا یہ کون ہے, کہتا ہے یہ میرا کزن ہے. یہ کون ہے, یہ میرا دوسرا کزن ہے. تو اس کا پورا گاؤں ٹک ٹاک پہ تھا, تو یہ پورا. تو وہاں سے آپ کو اندازہ, اور پنجاب کے اندر اب یہ جو میں سوسائڈ والا واقعہ بتا رہا ہوں یہ بھی فیصلہ آباد کا ہے, اور انٹرسٹنگلی انف یہ لڑکا جس نے ثنا یوسف کو قتل کیا یہ بھی فیصلہ آباد کا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو دیہاتی علاقے کے لوگ ہیں جن کے پاس تربیت کے اور تعلیم کے ذرائع بالکل محدود ہیں, وہ تو میرے خیال میں یہ چیزیں, یہ گند بلا کنزیوم کر کر کے وہ زومبیز بن گئے ہیں, صحیح ہے, اور بالکل, اور وہ ایک نئی مخلوق بن گئے ہیں. اور میرے خیال میں ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ سوچیں, کچھ کریں. اور اس میں سمجھتا ہوں دیکھیں, چلو اب ایجوکیشن کا تو اتنا انفراسٹرکچر ہے نہیں, صحیح ہے, کہ آپ میرے خیال میں اگر آج سے بھی آپ اف یو میک دا رائٹ ڈیسیجنز رائٹ ناؤ, اور ابھی سے آپ صحیح اسٹیپس لینا شروع کریں, آپ اسٹرکچرل ریفارم کریں, تو آپ کو اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے بھی کم از کم 1 یا 2 ڈیکیڈز لگیں گے, 10 سے 20 سال لگ جائیں گے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے اور ایک انفراسٹرکچر ایسا ہے ہمارے پاس الحمدللہ جس کے ذریعے ہم اس کو بہت جلدی کر سکتے ہیں, اور وہ ہے ہماری یہ جو مساجد کا نیٹ ورکس ہیں, ہمارے جو علماء کے علماء ہیں ہمارے, اور ہمارے جو دینی طبقات ہیں. یہ کیونکہ دیکھیں مسجد اور عالم اور مولوی تو ہر گلی محلے میں موجود ہے. تو میرے خیال میں اس موقع پر یہ جو وائڈ ہے تربیت کا, اس کو فل کرنے کے لیے ہمارے دینی طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ بڑی نا ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں. میں جو آپ دینی مساجد کی اور ان کی بات کر رہے ہیں, لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا ریلیجن سے کیا تعلق ہے. اس بات کا ایجوکیشن اور تربیت سے تعلق ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ریلیجن سے نہیں ہے. دیکھیں ہماری مساجد صرف ریلیجس سینٹرز تو نہیں ہے نا. ہمارا جو ایک ہمارا جو مولوی ہوتا ہے, لیٹس سے ہمارا جو بھی ریلیجس فگر ہوتا ہے گلی محلے کا, ہی سپوز ٹو بی اے رول ماڈل, صحیح ہے. تو میرے خیال میں وہاں پر بھی
یقیناً کمی ہے تو یہ اچھا نتیجہ نکلے دانیال گا. بھائی ایک سوال جو بیسکلی اس میں سے نکل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ مسجد کا پل کتنا ہے اور ٹک ٹاک کا پل کتنا ہے, ٹھیک ہے نا, یا میڈیا کا پل کتنا ہے. دیکھیں ایک مولوی جتنا بھی با کردار اور باخلاق ہو اور وہ مسجد میں, اللہ کرے ایسا ٹائم آئے کہ مسجد کا پل اتنا ہو کہ لوگ اذان سنتے ہی دوڑ پڑا کریں, اور اگر وہاں سے کوئی اعلان ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ آج درس ہو رہا ہے تو سارے وہاں میلہ لگ جائے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ جو ایک طرف اگر آپ وہاں پہ تربیت کر رہے ہیں نا, لیکن دوسری طرف ہم نے یہ والا بند کھولا ہوا ہے, یہ اس کو باندھا نہیں ہوا ہم لوگوں نے, یہ کھلا ہوا ہے. تو اگر ایک طرف پازیٹیو بات آ رہی ہے نا, دوسری طرف یہ جو نیگیٹو آ رہی ہے نا یہ بہت زیادہ ہے, اس کا اوور فلو ہے. سو ادھر کہیں نہ کہیں آپ کو نا چیک لگانا پڑتا ہے. اور یہاں پر ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ سب سے پہلے تو قو انفسکم واہلیکم نارا کے تحت ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ میں فار ایگزامپل اپنی فکر کروں سب سے پہلے کہ یار میں اس کو کس طرح استعمال کروں. تو ایز اے فرد میرے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے, تو ہمارے یوتھ جو ہیں ان پہ بھی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ یار آپ کون سا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہو, نمبر 1. نمبر 2 اس میں آتی ہے رسپانسبلٹی پیرنٹس کی, کہ پیرنٹس جو ہیں وہ دیکھیں کہ جی ہمارے بچے کیا کنزیوم کر رہے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو کہاں تک ایکسپوجر دیا ہوا ہے. آسٹریلیا میں ابھی ریسنٹلی 16 ایئرس کی ایج تک سوشل میڈیا کو بین کر دیا گیا, 16 کے بعد انہوں نے الاؤ کیا, اس سے پہلے تو الاؤڈ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ چل گیا, ایون یورپین کنٹریز میں بھی کچھ میں اس طرح کے لاز بن رہے ہیں کہ بچوں کو, یعنی بچوں سے مراد یہ انڈر 16 کو الاؤڈ نہیں ہے ٹو ہیو اینی کائنڈ آف سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور پریزنس اور واٹ سو ایور, وہ کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کے ڈینجرس کیا ہیں. دوسری طرف ہمارا جو میڈیا ہے, تو ایک طرف میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں ایز اے فرد کیا کر رہا ہوں, پھر ایز اے فیملی میں دیکھتا ہوں کہ جی ایز اے فادر میں کن چیزوں کو اپنے گھر کے اندر ریگولیٹ کر سکتا ہوں. پھر بات آتی ہے جی اپنی کمیونٹیز کی بات آتی ہے کہ جی وہاں پہ ہم کس لیول کا کنٹرول لے کے آ سکتے ہیں. پھر یہ بات اسٹیٹ لیول پہ چلی جاتی ہے کہ جی اسٹیٹ کس قسم کے کانٹینٹ کو الاؤ کر رہا ہے. یہاں پہ رول آتا ہے پیمرا کا. یہ ڈرامے جن کے ہم نے نام لیے, یہ جو فلمیں بنتی ہیں, پیمرا کا کیا کام ہے؟ پیمرا کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کو ایویلیویٹ کرے کہ یار یہ ہمارے اخلاقی جو روایات ہیں اس کے خلاف بات ہو رہی ہے, اور اس کے کانسیکوینسز کیا. پیمرا کو چاہیے اپنے ساتھ سائیکالوجسٹ بٹھائیں, کوئی ماہر نفسیات بٹھائیں جو بتائے کہ بھائی یہ جو ڈرامہ آپ لانچ کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا ان لوگوں پر, ماؤں پر کا اثر ہوگا, بہنوں پر, بیٹیوں پر, لڑکوں پر, نوجوانوں پر. کیونکہ جو ابھی آپ خورم بات کرتے ہیں نا کہ نوجوان ایک تو ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں, فیئر انف ہوتے ہیں, اور پراپر جو آپ کی کوگنیٹیو تھنکنگ ایبلٹیز ہیں وہ تقریباً ارلی 20s میں جا کے نا فارملی ڈیولپ ہوتی ہیں. سو اس پیشن کو یوز کرنے کے لیے نا اگر آپ صحیح یوز کریں, جو آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, اگر آپ اس پیشن کو, کیونکہ پیشن تو ہے نوجوانوں میں پیشن ہوتا ہے, اس پیشن کو اگر آپ صحیح چینل کریں گے, آپ محمد بن قاسم بن سکتے ہیں, آپ صلاح الدین ایوبی بن سکتے ہیں, آپ سلطان محمد فاتح بن سکتے ہیں, آپ خالد بن ولید بن سکتے ہیں, آپ یعنی یو کین بیکم a mighty person in your capacity. You can use this passion for something great, for something phenomenal, ٹھیک ہے. ایون اگر آپ سائنسدان بنتے ہو, آپ اس پیشن کو سائنس میں یوز کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا ویلا ٹائم ہے اور اتنا فالتو ٹائم ہے, پھر آئیڈل مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. وہاں پہ پھر آپ کو ہر الٹا خیال آتا ہے, ہر پٹھا خیال آتا ہے, اور پھر آپ یہی پیار, محبت, عشق, عاشقینی میں پڑ جاتے ہو, جس کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے, ان کے نوجوانوں میں نا یہ چیزیں عام کر دو. یہ پیار, محبت اور عشق, عاشقی, آوارگی, دیوانگی, یہ عام کرو گے تو ختم ہو جائیں گے سارے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, طاؤس و رباب اگر کسی قوم میں آپ ڈال دیتے ہو, شمشیر اور ثنا کو نکال دیتے ہو, اور یہ تو پھر یہ ختم ہے قوم. تو ہمارا جو اسٹیٹ ہے نا, اسٹیٹ میڈیا جو ہے, اور جو ہمارا نارمل میڈیا بھی ہے اور سوشل میڈیا, اسٹیٹ کو چاہیے اس کو ریگولیٹ کرے. اگر آپ انسان کے بچے یہاں سے پاکستان سے پروڈیوس کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اس میں کوئی قدم لینا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہو یہاں جنگلی جانور پیدا ہوں, جس طرح یہ ہمارے سامنے اگزامپلز آ رہی ہیں, زاہد جعفر اور اس قسم کے, دیکھیں مے بی ناٹ ایوری سنگل گائے ول کمٹ دا مرڈر, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری مچ ٹربلڈ کہ یہ سوچ کتنے اور نوجوانوں میں عام ہوئی بھی ہے. اور بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ جو کامنٹس آ رہے ہیں نا, یہ آپ ہی کے لوگ کامنٹ دے رہے ہیں, یہ کوئی مریخ پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں جو کامنٹ دے رہے ہیں کہ جی مار دو, ایسی کی تیسی کر دو. یہ کون لوگ ہیں یار؟ دیکھو ایک نے تو کر دیا نا, جس نے جا کے 2 گولیاں مار دی اس کی چھاتی میں. مجھے بتائیں جو باقی اس کو ایگ آن کر رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں چلو چلو شابا, یہ کون لوگ ہیں یار؟ اور یہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ ہاؤ آن ارتھ از اٹ کہ وہ ایک مرڈر کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ تو یہ سوچنے کا ٹائم ہے, کل کو یہی لوگ آپ کے گلے پڑیں گے. سو یو ہیو ٹو ٹیک نوٹس آف دس کہ بھئی ہم لوگ اپنی معاشرے کی کیسی تربیت کر رہے ہیں, ہم ان کو کیا رول ماڈلز دے رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں ضیاء بھائی جو کہ ڈرامہ انڈسٹری سے فیول ہو رہے ہیں. یہ پوٹینشیل مرڈررز ان لوگوں میں موجود ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ضیاء بھائی, یہ اگر ہم عوام الناس تک صحیح گائیڈنس پہنچانا چاہتے ہیں نا, تو اس معاملے کو لے کر ہم تو کافی دیر سے بات کر رہے ہیں,
اس پہ بہت سارے لوگوں نے, ابھی واقعہ ہوا نہیں تو ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ویڈیو فار دا سیک آف ویڈیو جو ہے بنانا شروع کر دی, جسٹ فار دا ویوز, کیونکہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا تھا واقعہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں ہر طبقے نے اپنے اپنے نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے اس پہ باتیں کی ہیں. جیسا کہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک طبقے نے یہ کہا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ریلیجن سے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. ایک دوسرے طبقے نے یہ کہا کہ یہ ریلیجس ایکسٹریمزم کی مثال ہے کہ غیرت کے نام پہ جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تیسرے نے کہا کہ ویمن جو ہیں وہ سیف ہی نہیں ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت سارے لیولز ہیں, میرے خیال سے ہر لیول کو ایڈریس کرنا. ایک سیکنڈ, پہلی بات تو یہ جو دوسرا پوائنٹ آپ نے کیا نا کہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اور غیرت کے نام پہ قتل ہے, یہ تو سراسر جھوٹ ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے, کیونکہ یہ غیرت والا کلر جو ہے نا قتل تو تھا نہیں, آنر کلنگ تو تھی نہیں کہ کسی نے غیرت, کیونکہ شروع میں تھا کہ جی کسی کزن نے مارا ہے یا کسی فلانے نے مارا ہے, وہ غیرت پہ مار دیا ہے, یہ تو تھا نہیں. یہ ٹوٹلی ایک پیار محبت اور وہ والا واقعہ جو کہ ریجیکشن کے اس پہ ہے. دوسری بات جو یہ آپ کہتے ہو کہ جی کئی میں نے دیکھا یہ انفلوئنسر جو ہے نا یہ ایک فکشنل ڈاکومنٹری کو کوٹ کرتے ہیں, ایڈولیسنس جو نیٹ فلکس پہ آئی تھی اس کو بیس بناتے ہیں فار دیئر ایکیڈیمک ریسرچ آن دا ٹاپک. یار آپ پاگل ہو, آپ کا دماغ صحیح ہے؟ آپ یعنی آپ سوچ سکتے ہو میں کسی فلم کو بیس بناؤں کہ یار پاکستان کے حالات اس لیے خراب ہو رہے ہیں کیونکہ ایک فلم میں نے دیکھا تھا کہ یوں ہوا تو دیر فور وہ ریسرچ ہے میری. مطلب یار آپ کی عقل پہ پردے ڈلے میں, آپ آن گراؤنڈ فیکٹس بتاؤ نا, آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے, یعنی اس کی بات کرو. یہ جو صرف کسی اور کا اٹھا کے کانٹینٹ اپنے اس پہ ڈال دی, یہ تو دس از کمپلیٹلی فضول بات ہے. جو اصل بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی تربیت کرنے والے کون کون سے میکنزمز ہیں, اس میں سب سے بڑا ہاتھ انہیں لبرلز کا ہے. کیونکہ یہ کہتے ہیں دکھاؤ نا ٹی وی پہ یہ سارا کچھ اور ننگ پڑنگ اور سب کچھ, اور اس کو نارملائز بھی کرو سب کچھ کہ لوگوں کو پتہ چلے. میں اس کی ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ذرا رکو, ذرا صبر کرو, میں آپ کو ایک ابھی زندہ جیتی جاگتی مثال دیتا ہوں, اور وہ بلکہ پہلے دے دیتا ہوں تاکہ پھر میں اپنا کیس آگے آپ کے سامنے بلڈ کرتا ہوں. یہ جو جیتی جاگتی مثال ہے یہ ہے جی انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ ہے ہیلو پاکستان کے نام سے, اور جہاں تک انالیسس انالیسز ہے لبرل ٹائپ کا اکاؤنٹ ہی ہے. اور ان کا کہنا ہے, انہوں نے ایک پوسٹ ڈالا آج سے کوئی کچھ دن پہلے کی بات ہے, لو آن کیمپس انسنٹ بانڈ اور انسٹیٹیوشنل سن. ٹھیک ہے سن لیں ذرا, لو آن کیمپس, کیمپسز پہ محبت, انسنٹ بانڈ اور انسٹیٹیوشنل سن, یعنی یہ کوئی انسٹیٹیوشنل گناہ تو نہیں ہو رہا. اور آگے یہ لکھتے ہیں اس کے اندر کامنٹ کیا کرتے ہیں, ان پاکستانی یونیورسٹیز لو ازنٹ جسٹ اے فیلنگ, اٹس اے کوائٹ ریبیلین. یعنی دیکھیں نا بغاوت ہے یہ, تو یہ اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. While the rest of the world sees campus romance as a rite of passage, here it's often policed, shamed, or quietly erased. A simple stroll or shared lunch can spark whispers, or worse, disciplinary action. ٹھیک ہے جی. For institutions obsessed with preserving morality, student relationships are treated less like a personal choice and more like a threat to order. Yet, isn't university meant to be a space for growth, in thought, in ambition, and yes, even in emotion? آگے لکھتے ہیں, the real question isn't whether love belongs on campus. It's whether our institutions are ready to stop treating it like a scandal. یعنی آپ لوگ بے شرموں کی طرح ایڈمٹ کر رہے ہو کہ کیمپسز پہ پیار ہونا چاہیے. بھائی کیمپسز پہ پڑھائی ہونی چاہیے, پیار ہونا چاہیے. ابھی تک آپ لوگوں نے جو سارا نیریٹو کریٹ کیا ہے, آپ کہتے ہو جی وہاں پہ کانسرٹ ہو, ناچ گانا ہو, موج مستی ہو, سب کچھ ہو, پڑھائی نہ ہو. ورنہ ابھی جب ہمارے کہتے ہیں نا مولویوں نے اسلام کیوں مولوی نے خراب کر دیا. بھائی آپ جو سائنس پڑھانی تھی آپ کہہ رہے ہو کیمپس پہ پیار ہو, جو پیار محبت میں لگا ہوگا وہ کیا خاک توجہ دے گا پڑھائی کی طرف. جبھی بلکہ جو بھی آپ نے جو ریسرچ بتائی کہ جو بیسکلی 90% سے اوپر جو بچہ ہے, اور میں ریسرچ نہیں, ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر کا کلیم ہے. اور ایون جنرلی میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہو رہی تھی جو کہ آئی ٹی کمپنیز رن کرتے ہیں, اینڈ دے ور سیئنگ کہ اس وقت 95% آف دا گریجویٹس سافٹ ویئر انجینئرنگ اور آئی ٹی کی فیلڈ میں یہ جو بھی ہے, دے آر ناٹ یوزفل, دے ڈونٹ نو نتھنگ. کہتے ہیں جو 5% ہے نا, اس میں سے اونلی ٹاپ 1% یا 1.5% از سم تھنگ جس کے پیچھے ایوری بڈی از فائٹنگ فار, اور وہ صرف ایک طبقہ ہے جس کو کچھ آتا ہے. اور کہتے ہیں جو ریمیننگ 3 to 4% ہے نا, وہ ہے کہ یار چلو اس کو لے لیں گے, گزارے لے کے اس کو کچھ سکھا سکیں گے, باقی بالکل یوز لیس ہے. سو یہ اگر ہمارا طبقہ ہے جو پڑھائی کر کے نکل رہا ہے, تو وہی بات آ گئی کہ آپ نے ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ تو فیلئر ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یونیورسٹیز میں جو چیزیں, اچھا انٹرسٹنگلی یہ جو آپ نے بھی ریڈ آؤٹ کیا نا ابھی, امیجن 16, 17, 18 اور ریڈنگ دس, اس کو کتنا پاورفل لگے گا نا. وہ بڑا مطلب جس کو صحیح سمجھ نہیں ہے دین کی.
سو دا نیریٹیو جو ہے نا اس طریقے سے ہی ریٹن فارم میں ابھی سم بڑی کمز آؤٹ اینڈ اسپیکس, کوئی ایک انفلوئنسر ہے وہ یہ آ کے باتیں اس طرح کرنا شروع کر دے, تو ہمارا جو ایک نوجوان ہوتا ہے نا, اس کو بولتے ہیں کہ یہ جو سائیکالوجی میں یہ جو آپ کی 12 جو ایڈولیسنس والی ایج ہے, اس میں نا ایوری بڈی وانٹس ٹو اپنی نا ایک سیلف آئیڈینٹی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے تک ماں باپ کے اس میں ہوتے ہیں نا, ناؤ دے آر گروئنگ اپ, پیوبرٹی کراس کر رہے ہوتے ہیں, اس ایج میں آ رہے تھے, ناؤ دے وانٹ ٹو فائنڈ این آئیڈینٹی, اینڈ اٹ از ویری ویری کروشل فار دیم ٹو ہیو سم رول ماڈلس. مطلب اس کے بغیر ان کے سروائیول نہیں ہے, بیکاز انہوں نے اپنے آپ کو کسی سے اٹیچ کرنا ہی ہے. اب اس ٹائم ان کو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, کیوں ایک 16-17 سال کا لڑکے کو بہت شوق ہے یوں گاڑی میں یوں بیٹھ کے اور اس طرح کر کے کول سی پکچر کھنچوانے کا, اور کیوں یہ شاید شوق ایک 35 سال کے یا 30+ والے کو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, بیکاز اس کی ایج ہے یہ کہ ہی وانٹس ٹو ڈیولپ سم سارٹ آف آئیڈینٹی, اور وہ اب یہ گینگسٹر کی طرف بننا چاہ رہا ہے یا کوئی انفلوئنسر بننا چاہ رہا ہے یا جو بھی بننا چاہ رہا ہے. اٹ از سو پاورفل کہ ایک ریٹن ٹیکسٹ بھی اس کو انفلوئنس کرے گا, اس کو ایک چھوٹی سی 2 منٹ کی ویڈیو فرام این انفلوئنسر بھی اس کو انفلوئنس کرے گی. سو دیٹ ایج از سو ولنریبل کہ آپ اس کو, اور ساتھ ساتھ ایک اور جو ایشو ہے نا جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا مجھے لگتا ہے اور جو دنیا میں بھی ہے, وہ یہ کہ ہم نے ایز پیرنٹس بھی اور ایز اے معاشرہ بھی ہم نے ایجوکیشن کو اتنا سر پہ چڑھا لیا ہے کہ ایک بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے کچھ نہیں کرنا, صرف پڑھائی کرنی ہے, اس کو زیرو ذمہ داری دیتے ہیں, اس کو زیرو کوئی ڈائریکشن دیتے ہیں, زیرو فوکس دیتے ہیں, کہتے ہیں بس نمبر, او لیولس میں ہمارے اچھے گریڈ, ہاں جی اے لیولس میں اچھے گریڈ, اینڈ دا پیرنٹس اینڈ دا سوسائٹی ڈز ناٹ کیئر کہ اس کے علاوہ بچہ کیا کر رہا ہے, نہ وہ ذمہ دار ہے, نہ وہ فوکس ہے, اور تربیت تعلیم کی بھی کیا فوکس ہے, نمبروں پہ فوکس ہے. تعلیم بھی ایجوکیشن بھی نہیں ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا رزلٹ ٹھیک آ جائے, وہ بچہ ٹک ٹاکیں بناتا رہے, وہ انسٹاگرام پہ فضول گانے کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں یا ویڈیوز بنواتا رہے, وہ پورا دن آوارہ گردی کرتا رہے, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. وی ہیو مطلب پیرنٹس کو بھی اور کسی کو کوئی فکر نہیں. اسکول کے اندر آئے دن رینڈم فنکشنز ہو رہے ہیں, بس بچہ اسکول جائے اور سال کے اینڈ میں اس کے او لیولس اے لیولس کے گریڈز اچھے آ جائے, میٹرک ایف ایس سی میں اچھے نمبر آ جائیں, یونیورسٹی میں اچھا جی پی آ جائے. دیٹ از دا ٹوٹل کنسرن. اتنا یہ شیلو مائنڈ سیٹ ہے, اتنا لمیٹڈ قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے ایک بچے کی جو تربیت کی مطلب تربیت تو پہلے کرنی تھی, اب وہ اس کو ایک ٹھیک ٹھاک اچھا ماحول دینا ہے, اب آپ نے اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالنی. ونس اے چائلڈ گرل اور بوائے کراسز دا ایج آف 13-14, یہ ذمہ داری کا ٹائم آ گیا ہے, اس کے اوپر آپ ذمہ داریاں ڈالیں. اس کو کسی آنیسٹلی آئی فیل بوائز کو تو کسی کاروبار کے نا ایکسپیریمنٹل کے طور پہ ڈال دیں, اس کو کوئی اسکل سکھانا شروع کریں, اسے کہیں تمہارے پاس یہ 14 سے 18 سال کی عمر ہے, اسٹارٹ سم بزنس, ڈو سم تھنگ. فیل ابھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, ابھی ذمہ داری نہیں ہے. 4 سال میں اگر ایک بچہ جو 14 سال میں شروع کرتا ہے کچھ اسکل سیکھنا یا کاروبار کرنا, بائی دا ٹائم ہی از 18 ہی ہیز گاٹ 4 years of experience doing something. He might have failed at all of it, But he would have learned so much. but he would have learned so much. And I know a few boys, ابھی میرے جاننے والے بتا رہے ہیں, I think he's in early 20s and the guy is like probably millionaire ہی ہوگا. وہ اس کے ملٹیپل بزنسز ہیں, وہ ہی اسٹارٹیڈ ایٹ دی ایج آف 13-14. اس نے انویسٹمنٹ کرنا شروع کی, اس نے ڈفرینٹ چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیا. اور یہاں پہ برائٹ آئیڈیا دے رہے ہیں کہ پیار محبت میں کرو نا ذرا انوالو. ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کرو, توجہ دیں گے یار آپ نہ پڑھائی کی طرف. یعنی یہ تو آپ اس کے اوپر تو پوری ریسرچ کی جا سکتی ہے کہ ان کا کیا ہوتا ہے جو لوگ اپنا سر نیچے کر کے کام کرتے ہیں, فوکسڈ رہتے ہیں, یار یہ میرا گول ہے, میں نے اپنا یہ سیکھنا ہے, انجینئرنگ ہے, میڈیسن ہے, جو بھی ہے, آئی ہیو ٹو بی دا بیسٹ ان مائی فیلڈ, رائٹ. اس کے لیے جو لوگ فوکس رہتے ہیں, اور وہ لوگ جو اندر جاتے ہیں اس نیت سے کہ یار ماحول بڑا اچھا ہے یونیورسٹی کا, اور وہاں پہ یار یہ جو ہمارے یہاں جو یہ لنگو یوز ہوتی ہے, بچیاں چچیاں بڑی ہیں یار یہ, اور وہ وہاں جا کے پیار محبت کے چکروں میں جاتے ہیں, بلکہ ملٹیپل پیار محبت ان کو ہو جاتے ہیں, اور یہی کوائٹ ریبیلین وہ بار بار کرتے ہیں, ہر سال کرتے ہیں, ہر سیمسٹر میں کرتے ہیں, اور پھر کرتے کرتے جو ہے نا اینڈ میں کیا ہوتا ہے, پیار محبت یا جس کو آج کل کی لینگویج میں باڈی کاؤنٹ کہتے ہیں, باڈی کاؤنٹ تو بڑا ہو گیا جی, لیکن سیکھا کیا, کچھ نہیں سیکھا, نکمے نلائق بن کے وہاں سے نکلتے ہیں. تو واٹ دی ہیل از دس. مطلب یہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے باتیں کرو, آپ کے چینل کا نام ہے ہیلو پاکستان, ہیلو کے ساتھ نا اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی لکھ لیں, کیونکہ پاکستان صرف پاکستان نہیں ہے. یہاں پہ آپ جن چیزوں کو, جن اقدار کو, جن ویلیوز کو, جن چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہو, کم از کم ہمارا آئین اس کے خلاف ہے, آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ کس طرح سے یہ ہو رہا, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پورا تربیتی نظام ہے نا, اٹ از میسڈ اپ, اٹ نیڈس ٹو ہیو اے سیریس ریفارم. اور میری گزارش ہے حکومت سے بھی اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, کالجز میں, پلیز ٹیک دس سیریسلی. ہم اپنے بچوں کو لوز کر جائیں گے, ہم نے اپنے بچوں کو لوز کر جائیں گے. وی ہیو ٹو ایکٹ ناؤ. آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے, کسی نے یہاں پہ وہ جو کہتے ہیں نا نیشن بلڈنگ پہ توجہ ہی نہیں دی, اور اب اس کے فروٹس ہمیں یہاں مل رہے ہیں. ابھی ضیاء بھائی ابھی تو صرف ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے. ابھی اگین سپریم کورٹ کا پچھلے دن ایک اور اس سے ریلیٹڈ ججمنٹ بھی آیا. یہ جو ڈرگز والا کلچر ہے, ویپ, اور یہ جو آج کل وہ نئی وہ سیچٹس آئے ہوئے ہیں, ویلو شیلو, یہ آئے ہوئے ہیں, یہ تو یقین مانے
اتنا کامن ہو گیا ہے سگریٹ پینا اور یہ چھوٹی چھوٹی اس کو تو لوگ برا سمجھتے ہیں. دوسرا اس کے پیچھے بھی آپ جائیں گے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں, پرابلم کے پیچھے آپ کو لیتے جائیں نا آپ کے. اچھا اسکول ان چیزوں کو روک سکتا ہے, اتھارٹی ہے نا, روکنے کی کوشش کرے اسکول والے, کیوں نہیں روکتے؟ بچے نہیں آئیں گے, ایڈمیشنز کم ہو جائیں گے. جہاں وہی بات ہے کہ جہاں ماحول اچھا ہے, جہاں آزادی زیادہ ہے, اٹس اے کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ بھی آ گیا. ایک چیز میں نے دیکھا, کچھ اسکولز میں گیا ہوں اور مجھے وہاں پہ باقاعدہ طور پر انہوں نے دکھایا جو انہوں نے کانفسکیٹ کیا ہے ویپ اور ویلو اور یہ سارا کچھ, اور کلاس 6 کے بچے, کلاس 7 کے بچے ویپ پکڑے گئے ان کے, ٹھیک ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں, او مائی گاڈ واٹ, نو, دس از ہیپننگ ایوری ویئر. اٹس ناٹ ایون اے شاکر اینی مور. ایک زمانے میں شاید شاکر ہوتا 2 سال پہلے 3 سال پہلے, رائٹ ناؤ اٹس ناٹ اے شاکر. ابھی آپ کو شوق اس بات پہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ 7th کلاس میں ویپ نہیں پی رہا تو کیوں نہیں پی رہا, ٹھیک ہے نا. اچھا, سو دا ایشو ناؤ از دس کہ پیرنٹس کی طرف نا جو مائنڈ سیٹ کریٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بچے کے نمبر آ رہے ہیں نا تو پارٹی بھی کر لے, ویپ بھی کر لے, نشہ بھی کر لے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, نمبر آ رہے ہیں نا بس ٹھیک ہے. سو پیرنٹس ول سم ٹائمز ٹرن اے بلائنڈ آئی کہ دیکھیں یار بچہ محنتی ہے, کام کر رہا ہے تو پارٹی شارٹی کر لیتا تو کیا کرتا ہے. تو پھر وہی ارغمغان سے پوچھے جا کے کہ پارٹی شارٹی کرنے کا پھر کیا انجام ہوتا ہے. ایک اور آپ کو میں کیس بتاتا ہوں. آئی ریسنٹلی میٹ 2 بوائز تھے, 14 کی لگ بھگ ایج ہے, اور ان کے پیرنٹس کی پرابلم کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ ہی از گیننگ ویٹ بیکاز ہی از آلویز آرڈرنگ آؤٹ, ٹھیک ہے, وہ پورا دن گھر سے کھانا نہیں, وہ فوڈ پانڈا کرتا ہے. دے اسٹے اپ لیٹ ایٹ نائٹ, سو وہ صبح اٹھ کے اسکول بھی نہیں جا رہے, تو ہی دیر ناٹ ایون گوئنگ ٹو اسکول. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ایشو ہے, صحت بھی خراب ہو رہی ہے, آئی پیڈ, مطلب میں نے کہا ایز پیرنٹس لائک وائی کانٹ یو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ, کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. دوسرا جو ہے ڈرتے ہیں نا, کیونکہ دوسرا ہے اس کے ساتھ, اس کا جو کزن ہے وہ ایگریسو ہوتا جا رہا ہے, وہ مار دھاڑ پہ آ جاتا ہے, وہ چیزیں توڑنا شروع کر دیتا ہے گھر میں. مطلب ہیل گو ٹو اسکول وین ہی وانٹس, اسکول میں جب ایکٹیویٹی دل دوست, مطلب یہ 13-14 سال کے بچے جو ہیں جو کمپلیٹ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اپنے پیرنٹس کو, 100% اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. لائک نہ ماں باپ ان کے پیسے کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ یار فوڈ پانڈا آرڈر بند کر دو, نہ ان کو صبح اٹھا کے اسکول بھیج سکتے ہیں کیونکہ جی پوری رات جاگتے ہیں بچے. اٹ از سو کامن. اینڈ اسی طرح کی کیس, یہ میں آپ کو 13-14 آئی نو کڈس ایجز آف 8, 9, 10 اینڈ دے ور لائک, میری خود ان سے میری بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے یار ہم تو سر رات کو نا 2-2 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو نو پھر صبح اٹھتے ہیں بڑی مشکل سے اسکول جاتے ہیں. ابھی وہ شکر ان کی یہ چیز تھی کہ ماں باپ کسی نہ کسی کار کر کے بھیج ہی دیتے ہیں, بٹ دے آر they've lost the control over 9 and 10 year olds. ہمارے تو 9:30 پہ اگر 9 سے 9:30 ہو جائے نا چتر پڑتے تھے, یعنی 9 o'clock ہمارے گھر میں کرفیو ٹائم تھا کہ بس اس کے بعد تو لائٹس آؤٹ. خبرنامے سے پہلے آپ نے سونا ہے, خبرنامہ شروع ہو آپ کمرے میں ہو. میں اس میں بہت بڑا قصوروار جو ہے نا میڈیا انفلوئنس کو بھی سمجھتا ہوں. جیسے آپ ویلو وغیرہ کی بات کر رہے تھے, ابھی یہ ریسنٹلی فار ایگزامپل, اس کو ایز ایگزامپل یوز کر سکتے ہیں ہم, نارملائز کس طرح سے ہوئی ہے. آپ اس کا پراپر ایڈ آتا ہے ٹی وی پہ, آپ یہ دیکھیں, ٹی وی چھوڑے سر یوٹیوب پہ آتا ہے ہر جگہ پہ. ٹی وی سے کہنے کا مراد ہے کہ سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی, اور ایڈ بھی ایسا ہے کہ اس کو اتنا نارملائز کیا. ویلو ایکچولی کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نکوٹین ہے, نکوٹین پاؤچ ہے نا, ہاں نکوٹین پاؤچ ہے, لیکن وہ ایک خاتون ہے جو ناچتی ہوئی آ رہی ہے اور اس کو پاکٹ میں رکھا ہے, اور سب کے سامنے فیملی میں ایزیلی وہ ویلو ڈالتے ہیں, اور اس کو بہت یعنی کہ گلوریفائی کیا ہے فیملی, ایزی مطلب ایز اف اٹس اے کینڈی اور سم تھنگ, یو نو. آپ کو یاد ہوگا یہ ایسا نہیں, آج سے 2-3 سال پہلے جب ویلو لانچ ہوئی, ظاہر سی بات ہے پاکستانی مارکیٹ میں ایک نئی چیز تھی. مجھے یاد ہے جب ہم کبھی باہر کسی کیفے میں بیٹھے ہوں, کسی کوئٹہ ہوٹل میں آپ بیٹھے ہوں, باقاعدہ لڑکے لڑکیاں آتے تھے اور یعنی وہ فری میں آگے بانٹا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ نکوٹین پاؤچ, اور ان کی سیلس پچ کیا ہوتی تھی کہ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو یہ اس کا الٹرنیٹ ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو 2-3-4 سال سے اسموکنگ کر رہا ہے اس کا نا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بری عادت ہے, پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں, اس کو تو چھوڑے جو نہیں کر رہا بیچارہ, اور وہ زبردستی یہ بڑی اچھی چیز ہے جی, اسے آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آتی, یہ نہیں ہوتا, اور اٹس ویری کنوینئنٹ. اور میں تو حیران ہوں کہ کس طرح الاؤ کیا گیا پاکستان کے اندر ایک میس لیول پر وہ جناب وہ جا کے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے باقاعدہ انہوں نے اس کو بانٹا. دنیا بھر میں نا ویپ اینڈ یہ ویلو جو پاؤچز وغیرہ ہوتے ہیں یہ دونوں یوز ہوتے ہیں بائی اسموکرز who want to quit. So یہ بیسکلی لوگ کہتے ہیں کہ in order to wean you off, تو آپ ایسے کریں, آپ اسموکنگ کرتے تھے, اب آپ ایسے کریں ویلو پہ آ جائیں یا نکوٹین پاؤچ پہ آ جائیں, اینڈ دین آپ اس کو کمپلیٹلی چھوڑ دیں. although کولڈ ٹرکی بھی چھوڑا جا سکتا ہے, بٹ اینی وے وہ انہیں کہتے ہیں وین آف کریں. اچھا یہاں پہ الٹا حساب ہے, یہاں پہ 6th کلاس کا بچہ ویلو سے شروع ہوتا ہے, پھر وہ ویپ پہ آتا ہے, پھر وہ سگریٹ پہ آتا ہے, پھر وہ چرس پہ آتا ہے, پھر وہ ہیروئن, اللہ معاف کرو, کوکین تک پہنچ جائے گا. یعنی یہاں یہ نا گیٹ وے ہے, یہ ہمارے گیٹ وے ڈرگز بن گئے ہیں. یعنی یہ اٹ واز سپوز ٹو ورک دی ادر وے. ہمارے یہاں پہ گنگا الٹی بہ رہی ہے, یہاں پہ جو ہے نا وہ بچہ شروع کرتا ہے ویلو ویب سے, اور اماں ابا کو بھی نہیں پتا تھا, ان کو لگتا ہے بیٹا منٹس کھاتا ہے,
ٹھیک ہے نا, تو کیونکہ ان کو وہ ڈبی سی لے کے آ جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کوئی آئس بریکر ٹائپ وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارا بچہ کھا رہا ایکسٹرا کی طرح ہے, ہاں ایکسٹرا ہوگا یا کوئی آئس بریکر ٹائپ ہے وہ ہم کھا رہے ہیں, اور بچوں کو بھی نہیں پتا, پیرنٹس کو بھی نہیں پتا. سو یہ تو ہماری اس وقت حالت ہے. سو ان آرڈر ٹو ریکیپ, ہم لوگوں نے ابھی جو بات کی ہے, ہم نے ایک تو یہ کہا ہے کہ قتل کرنے کا کسی کے پاس بھی نہیں ہے پہلی بات, اور جس نے قتل کیا ہے اس کو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, عبرتناک سزا دے. دوسرا, ہم نے اس بات پہ تفصیلی بحث کی ہے کہ ہمارا جو تربیتی نظام ہے جس سے اس طرح کا بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ کل کو جا کے کسی لڑکی کو مار آتا ہے, اس تربیتی نظام کو ٹھیک کرنے کی یعنی یسٹرڈے بیسس پہ ضرورت ہے. یعنی وی آر آلریڈی لیٹ, ٹھیک ہے نا, تو اس کو ہمیں فکس کرنا ہے. اب تیسری چیز جو میں یہاں پہ ایک اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایشو, وہ ہے ٹک ٹاک کی دنیا اور ٹک ٹاک کا جو کلچر ہے. اور آپ لوگوں کو سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں ٹک ٹاک ان پرٹیکولر کے کتنے خلاف ہوں. یعنی کہ ہم لوگوں نے ٹک ٹاکرز پہ بڑی ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ یار یہ کیا کس قسم کا برین راٹ کانٹینٹ آپ لوگ ڈال رہے ہو, کیونکہ دیکھیں ہر ملک میں نا ڈفرینٹ ٹک ٹاک کی اپلیکیشن ہے. چاہے چائنا میں ٹک ٹاک ڈفرینٹ ہے, امریکہ میں ڈفرینٹ پولیٹیکل شاید ٹول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے, پاکستان میں نا برین راٹ کے لیے ہو رہا ہے. اچھا, اور اس میں جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے, میرے کزن نے مجھے بتایا کہ فلاں چیز کا ٹیوٹوریل جو ہے نا وہ فورن سے کہیں سے آیا تھا, تو میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا تھا, اس میں یہ بتایا, تو میں اس کی ساری بات کو چھوڑ کے میں نے کہا ٹک ٹاک پہ تم نے ٹیوٹوریل دیکھا؟ اس نے کہا ہاں وہاں پہ امریکہ میں تو فلاں چیز کا ٹیوٹوریل میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھا تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ ٹیوٹوریلز وغیرہ یعنی کہ وہاں کی جو کانٹینٹ کریشن ہے یا کنزمپشن ہے وہ یہاں سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. بالکل وہاں پہ ایجوکیشنل کانٹینٹ بھی پرہیپس جو بن رہا ہے, بہت بڑا پولیٹیکل ٹول بھی ہے وہاں. یس. اچھا, ٹک ٹاک یو ایس میں بھی ایک آیا تھا, میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ اسپیشلی چائنا کا جو اپنا ٹک ٹاک ہے اور جو یو ایس اور یورپ کا ٹک ٹاک, اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ جو ناچ گانا فضولیات ہے نا, یو ایس میں اچھی بھلی ہیں لیکن اوبیسلی وہاں پہ ایجوکیشنل بھی آ رہا ہوگا, اینڈ چائنا نے اتنا کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ ان کا تقریباً نا میجورٹی کو ایجوکیشنل کانٹینٹ جاتا ہے تھرو ٹک ٹاک. بالکل پازیٹیو امیج آف چائنا اور وہ جو ہے نا پیٹریٹزم اور وہ سارا کچھ. اچھا, ہمارے یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس قسم کا کانٹینٹ اس پہ آ رہا ہے, اور ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی, ایون جو یہ یوٹیوبر ٹک ٹاکر کلچر تھا, یہ ہم نے ڈکی بھائی اور یہ رجب بٹ اور یہ سارا جو معاملہ تھا, اور کس قسم کا یہ فیملی ولاگنگ اور اس قسم کا جو انتہا درجے کا کرنج کانٹینٹ ہے نا, کہ پیچھے آپ نے وہ جو ہے نا میوزک لگا کے سلومو واکس ہو رہے ہیں, اور مطلب ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں بندہ کسی تفریحی مقام پہ آپ چلے جائیں, لوگ وہاں پہ جو ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں فون رکھ کے, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, مطلب اس قسم کی چیزیں. تو انتہائی یوزلیس کانٹینٹ ہے. یعنی یا تو وہ نیگیٹو ہوگا, یعنی آپ کے بچوں کی تربیت میں نیگیٹو رول پلے کرے گا, یا وہ کم از کم نہیں تو ٹائم ویسٹنگ ضرور ہوگا. اچھا, اب یہاں پر ہمارے ایک پولیس کے محکمے کے صاحب جو ہیں, وہ ایک ویڈیو میں نے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو پروموٹ کرنا چاہیے, ہماری بچیاں اگر اس پہ آتی ہیں. دیکھیں یار, آپ ایک ایکسٹریم سے دوسری پہ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے قتل غلط ہوا اور نہیں ہونا چاہیے, اور یہ, لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے؟ کیوں کرنا چاہیے؟ میں کیا اپنے گھر میں پروموٹ کروں گا کہ میری جو کوئی بہن بیٹی بھائی یعنی بیٹا کوئی بندہ جو میری فیملی کا ہے وہ ٹک ٹاک پہ کانٹینٹ کریٹ کرے؟ میں تو نہیں کروں گا. میں تو نہ لڑکوں کے لیے نہ لڑکیوں کے لیے چاہوں گا, کیونکہ میں کہوں گا کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو, کرنج کانٹینٹ بنا کے تمہیں کیا مل جائے گا؟ وائی وڈ یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ سو یہاں پہ ایک اور ایون کچھ میں نے سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز کو سنا, انہوں نے کہا کہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اس قسم کا کانٹینٹ کریٹ کریں. نہیں کرنا چاہیے پروموٹ. میں تو سب سے پہلے اس بات کی ایڈوکیسی کروں گا کہ بھائی آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو سب سے پہلے تو پیرنٹس نظر رکھیں کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہو سوشل میڈیا پہ, آپ کا اکاؤنٹ بھی کیوں ہے وہاں پہ, کیا کر رہے ہو آپ اکاؤنٹ کے ساتھ, کس قسم کا کانٹینٹ آپ کریٹ کر رہے ہو. آپ ان کو روکیں کہ بیٹا آپ یو آر بیٹر دین دس, یو کین ڈو فار مور دین دس, بجائے کہ آپ کہیں کہ جی تھوڑے سے فیم کے لیے جو ہے نا ہم اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کریں گے تو ویوز آ جائیں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا. تو ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمارے کئی لوگوں نے جو ہے اس کو ایز اے پازیٹیو کہا کہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے فرسٹ آف آل. اچھا, پھر ایک طبقہ ہے جو کہ وکٹم بلیمنگ کی بات آتی ہے کہ نہیں شی براٹ اٹ اپون ہر سیلف, یعنی اس کے بارے میں کہنا نہیں اس کو تو شی اللہ معاف کرے شی ڈیزروڈ اٹ یا شی براٹ اپون ہر سیلف. ایک تو یہ والی بات ہے, تو اس کو کہتے ہیں وکٹم بلیمنگ. لیکن ایک اور ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں وکٹم رسپانسبلٹی. اور آئی تھنک اکثر اوقات جب آپ وکٹم رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہو نا, تو جس طرح کسی بھی بات پہ لوگ لیبل تھرو کر کے آپ کو آف کر دیتے ہیں. کوئی بندہ اگر کسی کی بات کرتا ہے کہتا ہے نہیں آپ نے یہ سیکسسٹ کامنٹ کہا, نہیں آپ نے یہ ریسسٹ کامنٹ کہا, یا آپ نے فلانا کہا. دیکھو آپ اس کامنٹ کو نا اس کے میرٹ پہ لو. ایک ہے وکٹم کو بلیم کرنا اور وکٹم کو کرٹیسائز کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا, اور جو اب وکٹم ہے بیچارہ اس کو آپ کیا کہیں گے آپ. اور اس میں جب ہوتا ہے جو ایکچوئل میں جس نے گلٹی پارٹی ہوتی ہے نا اس کو سارٹ آف جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. سو ہم نے تو پہلے ہی سب سے پہلے بات کلیئر کر دی ہے کہ جو گلٹی پارٹی ہے اس کے ساتھ جو ہم نے کہہ دیا آئی تھنک وہ کافی تھا, ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے. سیکنڈلی ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں وکٹم رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, اس کی میں دو تین مثالیں دیتا ہوں آپ کو. وکٹم رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی
ایسے واقعے کو جو ہونا نہیں چاہیے تھا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے آپ کچھ میجرز لیتے ہو. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میرے گھر میں ہو جاتی ہے چوری, ٹھیک ہے, اور میرا سامان چلا جاتا ہے اور مجھے بہت نقصان ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جی چور کو پکڑو, اس کا ہاتھ کاٹو, اس کو مارو, اس کو چھترول کرو, جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرو, اپنی جگہ پہ بات ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ آپ مجھے کہتے ہو علی, آپ کہتے ہو ضیاء بھائی آپ کا گیٹ بند تھا. میں کہتا ہوں نہیں یار میرا گیٹ کھلا ہوا تھا. آپ کہتے ہو ضیاء بھائی آپ کے گھر میں کوئی سیکورٹی گارڈ تھا. میں کہتا ہوں نہیں, میں گارڈ بھی نہیں تھا. آپ کہتے ہیں ضیاء بھائی آپ کا مین ڈور کھلا تھا بند تھا. میں کہتا ہوں وہ بھی کھلا ہوا تھا. آپ کہتے ہو ضیاء بھائی جو آپ کا کیش تھا وہ کسی سیف میں یا لاکر میں تھا. میں کہتا ہوں لاکر بھی نہیں تھا, وہ میرے مین ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا. ضیاء بھائی جو جولری اٹھائی گئی ہے وہ جولری لاکر میں تھی. میں کہتا ہوں لاکر بھی نہیں تھی, وہ بھی ٹیبل پہ ڈسپلے میں تھی, بلکہ میں نے ٹیرس کے اوپر نا وہ کپڑا ٹانگا ہوا تھا اور اس سے نظر آ رہی تھی. تو پھر آپ کہتے ہو ضیاء بھائی آپ کو رسپانسبل ہونا چاہیے, آپ اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو چاہیے کہ جہاں پر ہم چور کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اس کو ماریں, اس کو چترول کرو, اس کے ہاتھ کاٹ دو, آپ کو میں نصیحت کروں گا کہ اگلی دفعہ دوبارہ یہ معاملہ نہ ہو. برائے مہربانی آپ اپنی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کریں, آپ ان کو لاک اینڈ کی میں رکھیں. تو مجھے بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یار مجھے شاید میرے اینڈ پہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو مجھے دیکھنا چاہیے. یا پھر مثال کے طور پہ میرا ٹریفک کا حادثہ ہو جاتا ہے اور بری طرح حادثہ ہوتا ہے اور اللہ معاف کرے میری کوئی ہاتھ بازو اس میں ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ٹکر جس نے ماری وہ ٹکر غلطی بھی کسی اور کی تھی, کوئی اور غلط آ رہا تھا اور ٹکر ماری, اس نے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا, 120 پہ جا رہا تھا جہاں پہ اسپیڈ لمٹ 80 کی تھی. تو اس کو تو میں کہتا ہوں پکڑو, اس پہ مین سلاٹر کا چارج لگے گا, اس کے اوپر جو واردات ہوگی جو کچھ ہوگا, کیونکہ ساتھ کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے سارا, اس کے اوپر جو کیس ہوتا ہے اس کو کریں, اس کو مین سلاٹر کا چارج لگائیں, اس کو چھتر ماریں, جو مرضی کریں, جیل میں بند کریں, پھینک دیں, ٹھیک ہو گیا. اب آپ مجھ سے پوچھتے ہو ضیاء بھائی آپ خیریت سے؟ میں کہتا ہوں یار الحمدللہ بچت ہوگی, بس ہاتھ بازو چلا گیا, اللہ نے جان بچا لی, یہی بہت بڑی بات ہے. آپ کہتے ہو ضیاء بھائی آپ نے سیٹ بیلٹ پہنا ہوا تھا. میں کہتا ہوں نہیں یار میں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا ہوا تھا. تو آپ مجھے کیا کہیں گے کہ چھک کے رکھو ضیاء بھائی, اگلی دفعہ بھی بغیر سیٹ بیلٹ کے جائیں. آپ کہیں گے ضیاء بھائی آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں یار, آپ کو سیٹ بیلٹ تو پہننا چاہیے تھا نا یار. تو آپ اگر یعنی چلیں یار, اگر آپ نے سیٹ بیلٹ پہنا ہوتا تو پتہ کیا آپ کا بہت شاید آپ کا ڈیمیج بچ جاتا. گاڑی کا تہس ناس تو ہونا ہی تھا, لیکن آپ کا چونکہ سیٹ بیلٹ نہیں تھی, آپ جا کے لگے سیدھا اسٹیئرنگ ویل کے اندر اور ادھر گاڑی الٹی پلٹی اور آپ پتہ نہیں کیا, تو اس میں آپ کا ہاتھ بازو نکل گیا. تو آپ کہو گے ضیاء بھائی آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے. وکٹم بلیمنگ یہ کہ ساری غلطی آپ کی اور وہ اس کو چھوڑ دو, آپ اس کو چھوڑو, آپ اپنی بات کرو, آپ نے بیلٹ نہیں پہنا اس لیے سارا ملبہ آپ کے اوپر ہے. نہیں یار, وہ بھی غلطی کر رہا تھا, غلطی بلکہ میجر غلطی ساری اس کی ہے. سو دیکھیں ہوش کے ناخن لیں تھوڑا سا. ہماری سوسائٹی جو ہے نا یہ پاگل نہ ہو جائے کرے اور نہ ہی ایکسٹریمز پہ چلا جائے کرے, ادھر دس اور ادھر دیٹ. جہاں پر غلطی ہوتی ہے ہمیں ہر پوائنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اس پورے راستے میں نا یہ اسپیکٹرم نہیں ہے, یعنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں, ایک اسپیکٹرم ہے جس میں ہم کہتے ہیں یار یہ چیزیں سب کو ٹھیک کرنا چاہیے. کیا ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ یار ٹک ٹاکیں بناؤ سارے؟ نہیں, کہ میں تو نہیں کہوں گا, اور جس کی مرضی ہے وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہے. کیوں نہیں کہوں گا؟ بیکاز آئی انڈرسٹینڈ دا پرابلمز آف سوشل میڈیا. آئی انڈرسٹینڈ دا پرابلمز آف شیئرنگ ایوری تھنگ آن سوشل میڈیا. ہم لوگ حالانکہ پبلک فگرز ہیں, ہم لوگ ٹاکس بھی دیتے ہیں, لیکچر بھی دیتے ہیں, لیکن میں اس کے باوجود پوری کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو میرا ایڈریس نہ پتا ہو. میں اس کے باوجود پوری کوشش کرتا ہوں میرا فون نمبر کسی کو نہ پتا ہو. میں اس کے باوجود پوری کوشش کرتا ہوں میرے فیملی کا کسی کو نہ پتا ہو. کیوں؟ میں پاگل ہوں, میرا دماغ خراب ہے. بیکاز آئی انڈرسٹینڈ دا پرابلمز آف سوشل میڈیا. ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں, ہم لوگ کر رہے ہیں لوگوں کی تربیت کے لیے, لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, لوگوں کی خیر خواہی کے لیے. ہم کوشش کرتے ہیں کوئی کرنج کانٹینٹ کریٹ نہ کریں یا وہ کانٹینٹ نہ ہو جو فضول ہے, لوگوں کو فائدہ ہی ہو, یعنی کسی کا نقصان نہ ہو, اس کانٹینٹ سے فائدہ ہو. لیکن اس فائدے کے اندر کیا میں اپنی پوری لائف کھول دوں آپ کے سامنے؟ میں بتا دوں جی میرا یہ پتہ ہے, یہ میرا یہ گھر ہے, یہ میرا یہ فلانا ہے. یعنی ابھی تو ایسے بھی لوگ ہیں جس کو آج کل ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ڈاکسنگ. ڈاکسنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ کا کسی سے آن لائن پھڈا ہو گیا نا, وہ آپ کے سارے ڈیٹیل لیک کر دیتا ہے کہ جی یہ والی لڑکی ہے, اس سے میرا مطلب نہیں بنی, اس کا یہ نمبر ہے, یہ گھر ہے, یہ فلانا, یہ ٹمکانا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایز اے پرسن ہو از آن سوشل میڈیا اینڈ اے پرسن ہو از کائنڈ آف لائک اے پبلک فگر, آپ کے جب سچویشنز ٹھیک طرح سے مینیج نہیں ہوتی تو آپ کی انفارمیشن لیک ہوتی ہے. نو ون شوڈ ہیو ایکسیس ٹو دس. ٹھیک ہے, اسٹیٹ کو بھی انٹروین کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے, لیکن آپ اپنی انفارمیشن کو اتنا اویلیبل نہ کریں. جب دیکھیں آپ جاتے ہو اور آپ ڈفرنٹ جگہوں پہ جا کے ویڈیوز بناتے ہو, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جی اس وقت یہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ فلاں ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہوا ہے, یہ فلاں جگہ پہ کل رات کو اس کا ویڈیو ہے, یہ فلاں پہ. ایزیلی پیپل کین ٹریک یور لوکیشنز. کئی لوگ آپ کو اسٹاک کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کس قسم کا سک مائنڈیڈ بندہ جو ہے نا وہ آپ کو اسٹاک کر رہا ہے, اور آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کی ایک چیز کو فالو کرتے ہیں, یہاں تک بھی کرتے ہیں کہ کہیں سے اگر آپ لائیو چلے گئے وہ پہچان جاتے ہیں جی فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, تو ہم بھی پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. سو دس از یہ ہمارے سوشل میڈیا کا نا ایک وہ ہے
ایک یعنی جو ہے نا وہ کاسٹ بینیفٹ ہے. یعنی ایک طرف آپ کو جو اگر بینیفٹ ہو رہا ہے اس کی ایک کاسٹ بھی ہے, اور وہ کاسٹ یہ ہے کہ آپ کی ساری چیزیں سامنے پبلک میں جا رہی ہیں. اچھا جب ایک سوال اس میں ایڈ کروں گا, آپ نے کہا نا کہ جیسے آپ اب سوشل میڈیا پہ میک شور کرتے ہیں یو کیئرفل, ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یار آپ لوگ ذمہ دار ہیں, سمجھدار ہو گئے چیزوں کے, بٹ واٹ اباؤٹ دوز پیرنٹس جن کے 14, 15, 16 سال کے بچے اور بچیاں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار ہم نے ان سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ہونا ہے جی, ایوری بڈی از آن سوشل میڈیا, ہمارے سارے دوست ہیں ساری, ہاؤ ڈو یو اسٹاپ دیم دین فرام ڈوئنگ اٹ, یا پھر ان کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے, اس پہ چیک کیسے رکھیں گے, لائک فرام اے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو واٹ کین وی ڈو؟ 2-3 اپروچز لی جا سکتی ہیں. ایک وہ اپروچ ہے آسٹریلیا والی, 16 ایئرس تک آپ سوشل میڈیا بند کر دیں, سمپل سی بات ہے. اب اس میں بچے چون کریں چرا کریں, پیرنٹ آپ ہیں, وہ پیرنٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے بچے ہی ہیں, اور ہمارے پیرنٹس کا جو اتنا ہمارے پہ کنٹرول تھا وہ تو ہم بتا نہیں سکتے وہ کس لیول کا کنٹرول تھا. ایک بس بات ایڈ کر دوں, اگر 18 سال سے پہلے شادی پہ پابندی لگ سکتی ہے تو سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا کس کھیت کی مولی ہے جس پہ پابندی نہیں لگ سکتی, جہاں 18 سال پہ پابندی شادی پہ لگی ہوئی ہے, جو کہ وہ ہے ایک اور ٹاپک ہے. بہرحال سو دا پوائنٹ از کہ ایک تو یہ کہ آپ کولڈ ٹرکی کر دو کہ جی بیٹا نو سوشل میڈیا, آپ نے کرنا ہے گیسٹ اکاؤنٹ پہ یوٹیوب ایکسیس کرو, گیسٹ اکاؤنٹ پہ یعنی اس طرح سے کرو, یو ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو یور اون اکاؤنٹ, ایون پیرنٹ کے اکاؤنٹ پہ, تاکہ ہسٹری ہاں آپ پیرنٹ کے چیک کریں, اکاؤنٹ دے پہ شوڈ نو دس. اچھا ایون اس طرح سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر لیٹ سپوز آپ کہتے ہو جی میرے بچے کا سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہے, بیٹا آپ کے اپنے نام سے نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2, اس میں کوئی پرسنل چیز آپ نے شیئر نہیں کرنی. میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ دیکھیں ٹک ٹاک تو بہت دور کی بات ہے, ٹک ٹاک تو بہت دور کی بات ہے, آپ تو پبلک ہو نا ٹک ٹاک میں. ٹک ٹاک میں اگر آپ کوئی چیزیں ڈال رہے ہو ایوری ون کین سی اٹ, گندے مندے جس طرح کے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا, اس میں اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, شریف النفس پتہ نہیں کون ٹک ٹاک دیکھ رہا ہوگا, لیکن چلو ازیوم کر لیتے ہیں شریف النفس لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, اور ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو سکھ, ہو آر مینٹلی سکھ لوگ ہیں, وہ بھی آپ کو, اور وہ آپ کو کیا عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں, دے آر آبجیکٹیفائنگ یو. اچھا سو پہلی بات تو یہ, اگر آپ نے اکاؤنٹ بنانا بھی ہے اور آپ کہتے ہو کہ جی نہیں ہمیں بڑی ضرورت ہے, تو پلیز اپنا کوئی بھی پرسنل کانٹینٹ شیئر نہیں کریں. اس میں آپ نے کوئی کسی اور کی کوئی چیز شیئر کرنی ہے, کوئی پوسٹ ڈالنی ہے, وہ کر لیں, لیکن اپنی تصویریں, اپنے پکچرز اور چیزوں سے بالکل اوائڈ کریں. یہ ایک تو ویسے بھی بہت, یعنی کتنے میں اینگلز پہ اس کے مسئلے آپ سے لے کے آؤں, ویسے بھی اے آئی کا دور ہے, لوگ آپ کا کانٹینٹ لے کے فیک کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, آپ کی آواز کو میمک کر سکتے ہیں, یعنی وہ ہمیں ساری چیزیں پتہ ہے. ایون یہاں تک کہ وہ جو پچھلے کچھ میرے خیال ہے سال کے اندر کتنی ایسی لڑکیاں تھیں جن کے لیک ویڈیوز آئے, یاد ہے آپ کو؟ یعنی کوئی ٹک ٹاکرز ہی تھیں, ڈیپ فیک نہ بھی ہو, ایسا تھا کسی لڑکے کے ساتھ ان کا کوئی افیئر تھا, جو بھی تھا, اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے ایسی کی تیسی تمہارے ویڈیو لگا کے میں تو وائرل کروں گا, اور پھر آپ کو یعنی اتنا حالات خراب ہوتی ہے کہ یو نو سم آف دیم دے گو تھرو سیویئر فارم آف ڈپریشن ایون لیڈنگ اپ ٹو سوسائڈ. سو وائی وڈ یو وانٹ ٹو پٹ یور چائلڈ تھرو دیٹ ordeal? آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پرسنل کوئی چیز بھی شیئر نہ کرو, حالانکہ ہمارے جو ٹک ٹاکرز ہیں, خواتین خاص طور پہ 90% جو ہے ان کا کانٹینٹ تو ہے ہی اپنے آپ کو دکھانا. کانٹینٹ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اٹس ناٹ ایزی کہ آپ کوئی ایجوکیشنل اچھا کانٹینٹ لے کے آؤ اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اس میں آپ نے اپنی کوئی پرسنل چیز شیئر نہیں کرنی. ہماری جو ٹک ٹاکر خواتین ہیں ان کا جو کانٹینٹ ہے بیسیکلی وہ اپنے جسم کو دکھانا ہے, یو نو, اور جو باقی لوگ ہیں وہ اپنا لیوش لائف سٹائل دکھاتے ہیں, اس سے ایک اور طرح کی محرومی جو ہے وہ جنم لیتی ہے. یہی میں کہنے لگا تھا کہ ایکچولی میں لوگ انٹرسٹیڈ ہی آپ کے پرسنل کانٹیکٹ میں, آپ کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے, کدھر رہتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, آپ کا دن کیسے گزرے, جو فیملی بلاگنگ ہے یا اپنا جو ڈیلی بلاگز جو بنا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں آج ہم صبح اٹھے, ہم نے یہ ناشتہ کیا, پھر ہم یہاں گئے, یہ کہ ایسے سے میرا پورا دن گزرا, کہاں گئے, سب کچھ بتا دیا. ایون پھر ان کو چیلنجز بھی ہوتے ہیں کہ کب تک لوگ ایسے دیکھیں گے, تو دے ہیو ٹو برنگ سم کائنڈ آف شاک ویلیو, روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ایسا نیا کرنا ہے شاکنگ کہ جو ہے نا لوگ کہیں کہ ہاں یہ والا میں دیکھوں گا, اس بندے نے دروازہ جو ہے وہ بغیر ہینڈل کے کیسے کھولا ہوگا, جسٹ فار ایگزامپل, یو نو. اچھا اس میں دیکھیں جہاں پہ ہم ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کی, یہاں پہ آج کل ایک نیا ٹرم ہے جو کہ شاید میں بھی سائیکالوجی کے جرنلز میں انٹروڈیوس ہو جائے ایونچولی, لیکن اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جو کہ ہے مین کیریکٹر سنڈروم. یعنی اٹس کائنڈ آف لائک اے سائیکولوجیکل فینومینا. مین کیریکٹر سنڈروم کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس بندے کی مین کیریکٹر انرجی ہے. یہ جو ہے نا یہ ایک نارسسسٹک قسم کا پرسیپشن ہے جو کہ ٹک ٹاک اس کو بہت فیول کرتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر لڑکی ہے تو وہ اپنے حسن اور اس چیز کو یوز کرتے ہوئے مین کیریکٹر بنا دے گی, اگر لڑکا ہے تو وہ اپنے پیسے اور دولت کو, یا جو اس کے پاس نہیں ہے, یا لڑکی کے پاس بھی حسن و جمال نہ بھی ہو تو وہ فلٹر کے تھرو کام کر لے گی, اور اس کے پاس بھی پیسہ نہیں بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو دکھا دے گا. اپنے آپ کو نا شو کرتے ہیں ایز دا مین کیریکٹر ان دا اسٹوری آف لائف,
کہ میں اس فلم کا مین کیریکٹر ہوں اور باقی سارے جو ہے نا یہ کہتے ہیں نا سپورٹ ایکٹرز ہیں. اور اس کی میں ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں. یہ جو سلو واک والے ویڈیوز ہوتے ہیں نا, یہ مین کیریکٹر انرجی ہوتی ہے. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ایسے ایسے کرتا ہوا چلتا ہوا آ رہا ہے اور ویڈیو بن رہا ہے, اور یہ اپنا خود بنا رہے ہوتے ہیں. یا تو نا کہ کسی پہ ایونٹ پہ جا رہا ہو, کسی اور نے آپ کا ویڈیو بنا دیا اور اپلوڈ کر دیا. ایک ہوتا ہے جو خود بندہ بنا رہا ہے, وہی ایکٹر ہے, وہی ڈائریکٹر ہے, وہی پروڈیوسر ہے, وہی اداکار ہے, وہی گلوکار ہے, وہی فنکار ہے. وہ کیمرہ رکھ کے پیچھے ڈبنگ لگا کے تو چلتا چلتا آ رہا ہوتا ہے کہ میں مین کیریکٹر ہوں. اچھا تو پہلے تو ایک تو یہ اس کا سنڈروم کا یعنی علامت ہے, اس کا یعنی سمٹم ہے. دوسرا ہوگا کہ ایک بندہ پبلک میں کہیں چلتا ہوا جا رہا ہے, پیچھے اس کے کوئی کیمرہ مین ہے اور وہ لوگوں کے ریئیکشنز دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لوگ دیکھ کے کیا کریں. اب اگر ایک لڑکی ہے, اس نے جس قسم کی بھی اٹائر پہنا ہوا ہے, پیچھے کیمرہ مین ہے, وہ چلتا ہوا جا رہا ہے, اب ظاہر بات ہے کوئی بھی لڑکی سے گزر رہی ہے, اب کوئی ویسے بھی گلانس کر رہا ہوگا نا تو اس کے منہ پہ زوم کریں گے ٹو شو کہ او مائی گاڈ ایوری بڈی از جسٹ ان لو ود یو. لڑکا ہوگا بے بی اس کی ہائٹ زیادہ ہے یا تھوڑی فزیک اس کی ذرا اچھی ہے, تو وہ جو ہے چلتا ہوا جا رہا ہوگا اور لوگوں کے منہ پہ زوم مار مار کے کہ بھائی ایوری بڈی از لوکنگ ایٹ می, حالانکہ نو بڈی از لوکنگ ایٹ یو. ٹوٹل 6 لوگوں نے آپ کو دیکھا تھا ان 2 آورز جس میں آپ نے واک کیا, ان 6 کو آپ نے ایک 30 سیکنڈ کلپ میں ڈال دیا ٹو میک اٹ لک لائک او مائی گاڈ یو سو امیزنگ, رائٹ. 200 جنہوں نے نہیں دیکھا تھا ان کو کاٹ دیا. میں آپ کو بتا دوں, ابھی میں نے خود دیکھا ہے یہ ادھر آپ کے F9 پارک میں 6-7 لوگ آئے ہوتے, اور یہ جو ویڈیو پرابلی شاید اپنی 4 بندوں کھڑے ہو کے دیکھتے ہوں گے, اور سارے عربی ایک دوسرے کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, تو سارے ہی واک کر رہے ہیں, سارے وہ سب نے اپنے اپنے ٹک ٹاک میں اس طرح کی ویڈیوز بنانی ہے, تو عجیب و غریب سا ماحول ہوتا ہے. اچھا میں ابھی ریسنٹلی ایک ہوٹل میں تھا, اور وہاں پہ کیا ہوا کہ جب باہر میں نے دیکھا کہ جو ہوٹل کی جو سامنے اس کی جو انٹرنس ہے نا وہ تھوڑی گرینڈ تھی, اور اس انٹرنس کے باہر میرا خیال ہے کم و بیش 8 سے 9 لوگوں نے یہ سلو واک والا ویڈیو بنایا میرے سامنے. یعنی ایک اچھا میں نے کہا یہ کوئی مطلب کوئی فیسٹیول ہے, یہ کوئی یہاں کی رسم ہے کہ اس کے انٹرنس کے بعد سارے ویڈیو بناتے ہیں آگے, اور سارے نا وہ سلو یعنی وہ ایک تو گروپ تھا لڑکوں کا جو آپس میں نا بار بار ایک دوسرے کو فون پکڑا کے وہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اور پھر اور جو بھی رینڈم بندہ آ رہا ہے, ہر بندے کو انٹرنس اچھی لگ رہی, چلو یار یہاں واک کرتے. یہ کیا ہے یار, آئی مین دس از ویری نارسسسٹک کائنڈ آف بیہیویئر. اور پھر کیونکہ آپ نا لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ لوگ اس پہ اسی طرح ریئیکٹ کریں اور مجھے مین کیریکٹر ہی سمجھیں میری فلم کا. اسی طرح سے کچھ باہر کے ملکوں میں لڑکیوں کے بارے میں بہت کرٹیسزم ہوا جو کہ جم کے اندر کیمرہ لگا کے ورک آؤٹ کرتی تھیں. کیوں کرتی تھیں کہ یہ نوٹس کرنے کے لیے کہ مجھے کس نے دیکھا. بھائی آپ وہاں پہ ورک آؤٹ کر رہی ہیں, آپ ورک آؤٹ کریں گے, آپ کا اسٹوڈیو تو نہیں ہے نا, آپ نے کیمرہ لگا. اب جو بندہ بھی غلطی سے بھی دیکھ لے گا یا پوچھے گا کہ کین آئی بورو دیز ڈمبلز فار ایگزامپل جو بھی تھا, تو اس کا دیکھے گی کہ ایز اف یو آر ٹرائنگ ٹو ہٹ آن می اور سم تھنگ, حالانکہ دا پرسن از ناٹ, ٹھیک ہے نا. جسٹ بیکاز یو فیل لائک یو آر دا سینٹر آف دا یونیورس اینڈ ایوری بڈی از obsessed with you, they're not obsessed with you. سو یہ جو سنڈروم ہے نا یہ لڑکوں میں بھی ہے. یہ جو لڑکا جس نے قتل کیا ہے یہ بھی اپنی زندگی میں ایک مین کیریکٹر بنا ہوا ہے, جس نے وہ جو ہے نا وہ سارا کوئی ٹیٹو شیٹو پتہ نہیں فیک ہیں جو بھی ہیں, اور ہاتھ میں کوئی پسٹل اور یہ اور وہ سارا کچھ, یعنی اور یہ بھی اس کے بھی جو ویڈیوز ہیں یہی سارا ویڈیو ہے کرنج کانٹینٹ, یہی سلو موشن واکس اور آگے پیچھے موومنٹ. ویڈیو میں ساری فیک ایسوسیشن ہے, اور جب کہ ریئل لائف میں دیکھیں تو آپ کے وہ بلانگ کہاں سے کرتا ہے, کس محلے کے کون سے گھر میں رہتا ہے, اس کا لائف سٹائل کیا ہے. اور لیکن سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے تو گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو, اچھا گھر بھی نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں نا جو آپ نے بتایا کہ پیچھے گرینڈ بیک گراؤنڈ ہے, اس میں جب وہ ویڈیو جاتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی کسی پراپرٹی پہ ہے, یا اگر آپ کسی اچھی گاڑی سے اتر رہے ہیں, وہ چاہے آپ نے مانگ کے لی ہوئی ہے, رینٹ پہ لی ہوئی ہے, جس طرح سے بھی ہے, تو وہ ٹک ٹاک چلا گیا ہے. تو یہ فیک ایسوسیشن ہے نا جو آپ کریٹ کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز آپ نے بھی ایکسپیرینس کی ہوگی, میرے ساتھ تو یہ درجنوں دفعہ سے بھی زیادہ, مطلب سینکڑوں دفعہ ہو چکا ہے یا ہنڈریڈز آف ٹائمز ہو چکا ہے کہ جب ہم لوگ کبھی بائک وغیرہ پہ رائڈ کرتے ہیں, کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں رکے ہوئے ہیں اور کوئی بھائی یا کبھی کبھار کوئی بہن بھی ہوتی ہیں جو آ کے کہتی ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ تصویر کھنچوانے دیں. اوکے آئی ڈونٹ مائنڈ, بٹ آپ اس کے ساتھ تصویر نہیں, آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہو. اور کس طرح بنا رہے ہو, میں نے خود گواہ ہوں اس بات کا کہ نارملی میں کہتا ہوں یار بائک پہ بیٹھو نہیں, بیکاز بائک کافی بڑا ہے, تو کئی لوگوں سے وہ جب اسٹینڈ سے اٹھتا تو ہینڈل نہیں ہوتا ان سے, تو میں کہتا ہوں آپ اس کے سائڈ پہ کھڑے ہو کے بنا لو, بٹ ڈونٹ ڈو اینی تھنگ لائک سیٹنگ آن اٹ اور جو بھی ہے. لیکن جو لڑکے فار ایگزامپل ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں نا, وہ بنا بھی ایسے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیمرہ جو ہے نا وہ ان کے ایسے کر کے گھومے گا, ٹھیک ہے, اور وہ نا یہاں سے وہاں لک کرائیں گے ایسے کر کے. کیمرہ بھی دیکھیں گے, کیمرہ نہیں بھی دیکھیں, کیمرہ بھی یہ ادھر جا رہے ہیں, کیمرہ ادھر آ رہا ہے, مطلب اس لائک اسٹائل ہوتا ہے, اتنا اسٹائل ہے نا یار, اسٹائل ہے. یعنی آپ ادھر جا رہے ہیں, کیمرہ ادھر جا رہا ہے, آپ کے پیچھے سے کیمرہ گھوما ہے, اور لٹرلی وہ تو میرا سوال یہ تھا کیوں, وائے,
مطلب یہ جب آپ ٹک ٹاک ڈالو گے تو اسے کیا ہوگا, لوگ کہیں گے یار بھائی آپ نے بائک لے لیا فلانا, پھر کیا کہو گے آپ, کیا جواب دو گے کہ نہیں میں رینڈملی کہیں سے گزر رہا تھا, مجھے یہ بھائی مل گیا, ان کا بائک تھا, میں نے کیا کہو گے آپ تو نہیں بتاؤ گے جسٹیفیکیشن. یہی میرے ساتھ ایک یونیورسٹی میں ہوا, میں ایک جگہ پہ گیا اور وہاں پہ ایک بھائی میرے پاس آئے تو مجھے کہتے ہیں جہاں آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے. میں نے کہا کھنچوا لو, 1000 دفعہ ہوتا ہے لوگ آتے ہیں میں نے کہا کھنچوا لو. تو کہتے ہیں جہاں میں آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں. میں نے کہا ڈال لو یار, اس میں ایسی کیا بات ہے, ڈال لو گلے میں ہاتھ, اتنا پیار آ رہا ہے تو گلے میں ہاتھ ڈالیا. کہتے ہیں جہاں بھائی میں آپ کی ٹوپی پہن سکتا ہوں. میں نے کہا تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن چلو پہن لو یار, میں ٹوپی پہن لی. نہیں یار, پھر کہتا ہے کہ اچھا جہاں بھائی جیکٹ بھی اتار دیں. آپ نا میری طرف اشارہ کرے ایسے کر کے. میں نے کہا ایک سیکنڈ ہو جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ کہتے ہیں بھائی کیونکہ میں نا دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم دونوں نا بیسٹ فرینڈس ہیں. تو میں نے کہا یار اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ کہتے ہیں میری رسپیکٹ بڑھے گی. میں نے کہا یار آپ اپنی رسپیکٹ ایک جھوٹ پر بنانا چاہتے ہو. میں نے کہا آپ اچھے انسان ہو گے اینڈ ہو سکتا ہے ہم آپس میں ملیں بار بار تو آپ سے محبت ہو جائے مجھے, لیکن وائی ڈو یو وانٹ ٹو بیس سم تھنگ آن اے لائی؟ یعنی کیا یہ نارسسسٹک مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ آپ ایک جھوٹ کے اوپر اپنا ایک امیج کریٹ کر رہے ہو اور اس امیج کے اوپر آپ لوگوں کے لائکس مانگتے ہو, لوگوں کا رسپانس چاہتے ہو, اور اندر سے آپ کو بھی پتا کہ آپ یہ نہیں ہو جس کے اوپر لائکس آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, یو کین فائنڈ آؤٹ mental health issues due to acquiring this type of fame, quote unquote, جو فیم آپ جو ملنا چاہ رہے ہوتے ہو, پھر آپ اس فیم کو چیز کرنے کے لیے کچھ بھی کر دو گے آپ. اور ہم لوگوں نے اس ٹاپک پہ بھی پہلے بھی بات کی ہے کہ لوگ آج کل کے اس زمانے میں پیسے کمانے کے لیے, فیم کے لیے کچھ بھی کریں گے, چاہے وہ گھٹیا سے گھٹیا حرکت ہو, واہیات سے واہیات حرکت ہو, چھچوری سے چھچوری حرکت ہو, ہم کر دیں گے. ایون ہم لوگوں نے جب فیملی ولاگرس کے بارے میں کافی ایکسٹینسو ولاگس ہم نے پوڈ کاسٹ کیے بیک ٹو بیک, بار بار یہ چیز سامنے آئی کہ آپ مطلب کچھ بھی کر دو گے, اپنی فیملی بیچ دو گے آپ, لیکن آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو ویوز چاہیے, آپ کو فیم چاہیے. تو یہ جو کلچر ہے نا ہمارے بچوں میں نہیں آنا چاہیے. اور اس میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ کا تو جو کام ہے سو ہے, گھر میں سب سے پہلے پیرنٹس کا کام بنتا ہے بچوں کی تربیت کرنے کا, اور بجائے کہ ہم یہ کہ نہیں ہم تو اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہیں وہ ٹک ٹاک بنائیں, نہیں کرنا چاہیے انکریج. اور مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ ایک بندہ جو گورنمنٹ آفس میں بیٹھا ہوا ہے, جو ایک پولیس ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اس کو. یار آپ کو تو سب سے پہلے کہنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اچھے کیریکٹر ویلیوز کو پروموٹ کرنا چاہیے, ہمیں اچھے اقدار کو پروموٹ کرنا چاہیے, لیکن آپ کہہ رہے ہو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور وہ چیز میں بتا رہا ہوں آن لائن سیفٹی کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو ٹک ٹاک تو ایک طرف ہے, دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہوں سوشل میڈیا پہ ایون اگر آپ کے بچے کا اکاؤنٹ رو بلاکس پہ ہے, آپ کے بچے کا اکاؤنٹ پب جی پہ ہے, آپ کے بچے کا اکاؤنٹ فورٹ نائٹ پہ ہے یا کسی اور چیز پہ ہے, یو ہیو ٹو بی ایون کیئرفل آن دیٹ. کیونکہ وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے, کتنے ایسے پریڈیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, پیڈوفائلز بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کے بچوں پہ پرے کرتے ہیں. اکاؤنٹ بنا ہوگا انہوں نے, وہ کیا کہتے ہیں کسی اور کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ وہاں سے ڈیٹا لیا ہوگا اور وہاں سے دکھا کے ایسے پریٹینڈ کریں گے جیسے میں تو 14 سال کی لڑکی ہوں اور ہوگا وہ کوئی 35 سال کا بندہ ہوگا. بلکہ روبلاکس کا تو انٹرنیشنلی بھی ریسنٹلی کوئی کیس بھی چل رہا تھا, بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ کافی اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان پہ ایسا ویسا کچھ ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی برو بہت زیادہ آن لائن سیفٹی جو ہے نا یہ بہت بڑا ایشو ہے. آپ ایک محکمے نے تو کہا نا کہ جی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, آپ ایف آئی اے والوں کو بلائیں ذرا, آپ ان سے پوچھیں یار یہ مجھے بتائیں سوشل میڈیا کے اوپر کیا ڈینجرز آف سوشل میڈیا پہ, ذرا آپ ذرا درس دیں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹس کو اور باقیوں کو کہ بھائی کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. تو بجائے کہ ہم اس چیزوں کو کرٹیل کریں اور ہم کہیں کہ یار آپ اپنے آپ کو اس طرح سے نہ پبلکلی ڈسپلے کریں, نہ شو کریں. دیکھیں جو بندہ اف یو گاٹ سم تھنگ ٹو سے اینڈ اٹس سم تھنگ ورتھ شیئرنگ, فائن, دیٹس فائن, وہ اٹس پارٹ اینڈ پارسل. آپ کوئی سائنسدان ہو, آپ کوئی پولیٹیکل اینالسٹ ہو, آپ کوئی ڈیفینس اینالسٹ ہو, آپ کوئی پالیسی پہ بات کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی چیز دینی طور پہ آپ بات کر رہے ہو, تو سمجھ میں آتی ہے کہ یار آپ آن لائن جاتے ہو, آپ اس اسپیس کو یوز کرتے ہو, اچھے کانٹینٹ سے لے کے آتے ہو, لوگوں کو سوچنے کے لیے, کریٹیکل تھنکنگ کے لیے کچھ مواد دیتے ہو. لیکن یہ جو آوے کا آوا ہی لگا ہوا ہے نا اس کام پہ, اس پہ ہمیں ڈیفینیٹلی لوگوں کی اویئرنیس لے جانی چاہیے کہ بھائی آپ کو نہیں پتا جس لائن پر آپ کے بچے جا رہے ہیں یہ کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اور اسپیشلی اس لائن پہ اگر آپ دیکھیں, ہم لوگوں نے ایک پلیٹ فارم ہے آن لائن جو باہر کے ملکوں میں بہت کامن ہے, جہاں پہ لٹرلی پورنوگرافک کانٹینٹ آتا ہے. میں اس کا پلیٹ فارم کا نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا, جہاں پہ لٹرلی لڑکیوں کو انکریج کیا جاتا ہے پورنوگرافک کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے. وہ وہاں تک لڑکی کیسے پہنچتی ہے؟ اسی طرح پہنچتی ہے, گھر میں پیار نہیں ملا, پھر آپ ان کو اس میں ایک اور تڑکا لگاتے ہو کہ جی سوشل میڈیا پہ ویوز چاہیے. ویوز آپ کو پتہ چلا کہ جی بہت جلدی میں مجھے پاپولیرٹی مل جاتی ہے, فیم مل جاتا ہے, ویوز آنے لگ پڑتے ہیں, لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, لوگ میری تعریف کرتے ہیں. جتنا زیادہ میں کپڑے اتارتی ہوں اتنی زیادہ تعریف ہوتی ہے,
اور اتنے زیادہ ویوز آتے ہیں, اتنا میرا کانٹینٹ وائرل ہوتا ہے, تو پھر وہ لڑکیاں جو اس پلیٹ فارم پہ ہیں وہ اتنے ایکسٹریم پہ چلے جاتی ہیں کہ جو چیزیں میں اس شو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اور ضیاء بھائی کے ساتھ ساتھ پیسے والا فیکٹر بھی تو ہے نا, جتنے زیادہ ویوز اتنے زیادہ پیسے. برو یہ جن پلیٹ فارمس کی میں بات کر رہا ہوں, اس پہ لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ ایک انتہا درجے کا اپنا سول بھی بیچ دیں نا اور آپ بالکل بےہودہ ترین ہو جائیں تو آپ تقریباً $20 ملین پر منتھ کما سکتے ہیں. برو $20 ملین پر منتھ بہت بڑا پل فیکٹر ہے. آپ دیکھو نا $20 ملین مہینے کا, ٹھیک ہے, چلو آپ کہہ دو میرا کریئر 2 سال میں ایکسپائر ہو جائے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کی ایک شیلف لائف ہے نا, آپ آن لائن کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہو, اس طرح کر 2-3 سال میں آپ کا کانٹینٹ وہ نہیں رہے گا. اب ناؤ دا پیپل ول ڈیمانڈ سم تھنگ ایلس, لیکن وہ کہتے ہیں ہم 2-3 سال میں اتنا کما لیں گے کہ ہم ویل بی سیٹ فار لائف, لیکن یور سول ول بی فنشڈ. آپ کا سول ضمیر مر چکا ہوگا اور پھر اس کے بعد پوری زندگی آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس پہ رہنا پڑے گا اور ڈرگس اینڈ الکوہول کا سہارا لینا پڑے گا ان آرڈر ٹو کوپ ود واٹ جسٹ ہیپنڈ. ان میں سے ہم بات کر چکے ہیں ایک ایسی لڑکی جو 100 مین کے ساتھ ایک ہی دن میں ریلیشن شپ کرتی ہے, ایک کہتی ہے میں 1000 کے ساتھ کیا ہے میں نے. یار مجھے شرم آ رہی ہے, میں کیا بتاؤں یار آپ لوگوں کو. the kind of content that these women will go towards, it is ridiculous. اور ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا اس لیول پہ تو نہیں پہنچا, لیکن اس سے شاید ابھی کم بھی نہیں ہے. یعنی اس ڈائریکشن وہی ہے, ٹریجیکٹری وہی ہے, بالکل وہی ٹریجیکٹری ہے کہ آپ اپنے یعنی جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کو اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کرنے پہ پذیرائی مل رہی ہے, لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. نہیں ضیاء بھائی میرے خیال میں ایسے لوگ آ گئے ہمارے اس میں بھی. وہ کون ہے ایک جو پولیٹیشینس کے ساتھ جو جس کی نازیبہ ویڈیوز وغیرہ ایک ہے نا, بالکل ہے, ہاں بالکل ہے, اس کا نام نہیں ذہن میں آ رہا. اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں. اور انفارچونیٹلی ہماری جو زیادہ تر یہ جو ینگ لڑکیاں ٹک ٹاک میں بظاہر جو بہت ساری معصوم بھی لگ رہی ہوتی ہیں اور ایوریج لگ رہی ہوتی ہیں, تو ان کا سوری کچھ عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں. یا تو ان کا کوئی ویڈیو لیک ہو جاتا ہے, یا تو ان کو کوئی قتل کر دیتا ہے, جیسا اس بچی کے ساتھ ہوا, غلط ہوا, اس پہ ساری ہم نے بات کی ہے. اور یعنی ان کے جو زندگی کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں یہ ایب نارمل ہو جاتے ہیں, یعنی ان کے ساتھ کچھ بڑا ہی ہوتا ہے. ہاں کچھ ایسی خطرات سے بھری ہوئی یہ زندگی ہے. میرے خیال میں ضیاء بھائی جب اللہ کے نبی نے بھی اپنے صحابہ کو بتایا کہ جو آنے والا دور ہے وہ فتنوں کا دور ہوگا, تو آج ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں اس میں شہرت کا فتنہ بھی ہے, اس میں دولت کا فتنہ بھی ہے, اس میں بے حیائی کا فتنہ بھی ہے, اس میں حب الدنیا کا فتنہ بھی ہے. تو میں خیال یہ سارے جو فتنے ہیں نا وہ اس ٹک ٹاک کلچر میں کنورج ہو جاتے ہیں. میں کافی دیر سے نا یہی سوچ رہا تھا, آپ کنٹینیو کیجیے گا, کہ جو یارڈ سٹک ہے نا اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, کیونکہ یہ تو جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. کوئی بندہ کیا بات کہہ رہا ہے, ایز سولوشن پرپوز کر رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, لیکن ایکچولی جو بات ہے ہمارے دین کی, جو بات ہے اسلام کی بات ہے, اس طرف بھی میرے خیال سے آنے کی ضرورت ہے. کہ اسلام نے جو سیکیورٹی ایک عورت کو پرووائڈ کی ہے, پہلے تو ہم لبرل مائنڈ سیٹ یا وہ نیریٹو کی اگر بات کریں تو وہ اسی طرف نہیں آتے کہ جو عورت جینڈر ہے وہ فرجائل ہے, اسی کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے. جبکہ ہمارا دین جو ہے وہ کیا تصور پیش کرتا ہے, اس نے کیا باؤنڈریز دی ہیں, اس نے کیا وے آف لائف کی ایگزامپل سیٹ کی ہے, جس سے ایک معاشرہ جو ہے اس میں خاتون کو تحفظ ملتا ہے. کیونکہ یہ بات کی جاتی ہے نا کہ ویمن آر ناٹ سیف ان پاکستان, تو وہ سیف کیسے بنیں گی؟ ہم بنانا بھی چاہتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم شریعہ لاء کا جہاں پہ بھی آواز آئے تو ہم ایک دم سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, بڑا ڈرتے ہیں ہم اس لاء سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, خواتین گھروں میں بند ہو جائیں گی. حالانکہ ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں کہ ان حدود کی پابندی کرنے والی خواتین جو ہیں وہ ڈاکٹرز بھی بنی, انجینئر بھی بنی, پائلٹ بھی بنی, اور کیا کچھ نہیں بنی. لیکن شریعہ لاء ایک ایسی ٹرم ہے جس سے پتہ نہیں سولوشن ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. ہاں اچھا دیکھیں, ایک میں یہاں پہ نا ایک مثال دے کے آپ کو بات کلیئر کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ کعبہ کا طواف برہنہ حالت میں عورتیں کرتی تھیں, ٹھیک ہے, اور صحابہ جو ہیں وہ پھر بھی اپنی نظروں کو جھکاتے تھے. تو آئیڈیلی تو ہم وہی معاشرہ چاہتے ہیں کہ یار جو بھی ہو رہا ہے نا گند وغیرہ, دیٹس ناٹ اے جسٹیفیکیشن فار یو ٹو کمٹ اے کرائم, ٹھیک ہے. گند ہو رہا ہے, کوئی جو بھی ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, ایون پون سٹار ہے, آپ کہتے ہو یار آپ کم از کم صحیح رہو اور آپ رائٹ اینڈ آنیسٹ رہو, کیونکہ آپ کو اسلام کی تعلیمات بتائی گئی ہیں. آپ اپنی نظر کی حفاظت کرو, شرمگاہ کی حفاظت کرو, اور آپ اپرائٹ رہو. یہ تو آئیڈیل سینیریو ہے جو کہ نو میٹر واٹ ہیپنز یو ریمین اپرائٹ ایز اے مین فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, یہ تو ہونا چاہیے. دوسری طرف
ہمارا دین ہی ہمیں اس طرف بھی گائیڈ کرتا ہے کہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر ان چیزوں کو بھی روکا جائے. یعنی یہ نہ کہا جائے کہ آپ کھلے ڈو واٹ ایور یو وانٹ. نو, ایک طرف یہاں پہ بھی کنٹرول لگایا جائے اور وہاں پہ بھی کنٹرول لگایا جائے کہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اور خاص طور پہ جب ہم کہتے ہیں جب تک وہ معاشرہ کریٹ نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں جی عورت باہر آئے جو مرضی کرے, جب تک یہ معاشرہ کریٹ نہیں ہوتا تب تک تو تھوڑا سا وہ کر لو نا, لحاظ کر لو, کیونکہ وی آر ورکنگ ٹوورڈز دیٹ. ہم لوگ یہی تو بات کر رہے ہیں کہ تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے. سو جو ہمارا دین ہمیں فریم ورک دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین جو ہم نے باتیں کی ہیں بائی دا وے یہ ساری کی ساری ہمارے دین سے کمپیٹیبل ہیں. دین کہتا ہے ایک معاشرے کے اندر مرد جو ہے وہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھے اور جو مرضی ہے آپ کے پاس یہ جسٹیفیکیشن نہیں کیونکہ وہ لڑکی لیٹ سپوز ننگی پھر رہی تھی تو میں تو مجبور تھا. یو کینٹ سے دیٹ. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کمٹ زنا اور مرڈر اور وٹ ایور جو نا دا کیس مائٹ بی. آپ نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے اپرائٹ ہی رہنا ہے. ایسا معاشرہ ہونا چاہیے. سو کبھی بھی یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کیونکہ وہ ایسا تھا تو میں نے یہ کر دیا اور میں مجبور تھا. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ایک معاشرے کی تشکیل دینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اسلام, پورے اسلام کو فالو کریں. اگر کسی نے مرڈر کیا ہے, اگر کسی نے ریپ کیا ہے, اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کو سزا ہونی چاہیے جو بھی ہمارا دین ریکمینڈ کرتا ہے, چاہے وہ کوڑے ہیں یا مرڈر یا اس کا یعنی قتل کیا جائے یا مارا جائے, جو بھی کچھ بھی ہے وہ ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا پرابلم ہوگا. پھر ہمارے پاس آتا ہے تربیت کا پورا نیٹ ورک. مردوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور خواتین کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو بھی سکھانا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے ہاؤ ٹو بہیو ان سوسائٹی. ہمارا دین یہ کہتا ہے لڑکے لڑکیوں کے بیچ میں ایک پردہ ہونا چاہیے, ایک لحاظ ہونا چاہیے, خاص طور پہ اس ایج گروپ میں جب یہ بچے پیوبرٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہمارا دین لڑکیوں کو کہتا ہے جی انہوں نے حجاب کرنا ہے, پردہ کرنا ہے. لڑکوں کو بھی ساتھ ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے. ایون حتیٰ کہ اگر دو سگے بھائی بھی ہیں نا, ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ 10 ایئرس کی ایج میں ان کے بیڈز کو سیپریٹ کر دیا جائے. بہن بھائی کے بیچ میں بھی اور بھائی کے بیچ میں بھی, بہن کے بیچ میں بھی. بیکاز اگین دا ریلیجن از لکنگ آفٹر یور ماڈسٹی اینڈ کہ کوئی بھی چیز یعنی ان ایکسپیکٹڈلی بھی کوئی چیز آپ کے نظروں کے سامنے نہ آئے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے امی ابو کے بھی کمرے میں اگر جانا ہے نا تو ان ٹائمز پہ ناک کر کے جانا ہے آپ نے, خاص طور پر. یعنی چاہے وہ جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد والا, جس ٹائم پہ لوگ عام طور پہ ریسٹ کرتے ہیں, وہ ٹائم ہو گیا, یا عشاء کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے, یا فجر کی نماز سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم میں آپ نے ناک کر کے اجازت لے کے جانا ہے. کیوں یہ کہا جا رہا ہے دین میں؟ اس لیے کیونکہ ہمارا دین آپ کی ماڈسٹی کو اور آپ کو کچھ چیزوں سے پریونٹ کرنا چاہ رہا ہے. یہ ہماری تربیت ہے. ساتھ ساتھ ہمیں گھروں کے اندر نظر آتا ہے کہ جی فار ایگزامپل ماں کا رول کیا ہے, باپ کا رول کیا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ ایک طرف لے کے آتے ہو اور پھر آپ دیکھتے ہو کہ جی اس سارے سسٹم کے باوجود بھی, یعنی سارے اقدار ہونے کے باوجود بھی, سارے ویلیوز کو پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے, تب جا کے کہیں معاشرہ تربیت پاتا ہے. صرف فضول میں باتیں کرنا, نہیں یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, یہ یہاں سیف نہیں ہے, میں تو لیٹس میک اٹ سیف فار دیم. ہاؤ ول یو میک پاکستان سیف فار ویمن؟ ہاؤ ول یو, واٹ از یور پرپوز سولوشن؟ یعنی کہ کہتے ہیں نا مردوں کو تمیز سکھائیں. تمیز کیا اس کا بینچ مارک کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں میں سارے مردوں کو اکٹھا کرتا ہوں یار آپ سارے تمیز کرو. کیوں کروں؟ نہیں دیکھیں میں مجھے آپ کہتے ہیں یا بھائی آپ تمیز کیا کریں, میں کہتا ہوں کیوں؟ آپ مجھے جواب نہیں, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں. آپ کون ہے بھائی؟ ہوا یو. ہاں اگر آپ مجھے کہتے ہیں اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں آپ تمیز کریں تو پھر میں کہتا ہوں جی وہ بات ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ تمیز کی ڈیفینیشن بھی وہیں سے آئے گی نا. ابھی تو ایون جو تمیز جو لبرل طبقہ کہتا ہے نا کہ وہ اپنی عقل سے اس کا ایک ریزن ہے وائی کہ آپ کی بات کیوں سنوں, یہ جو آپ نے کی. دوسری یہ کہ اچھا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ آپ کی عقل کے مطابق میں تمیز کروں گا یا میں کسی اور کے مطابق, میں اپنی عقل کے مطابق تمیز کر لیتا ہوں. میرے نزدیک تمیز کی ڈیفینیشن یہ ہے. اس کے اندر لڑکی کو گھورنا بدتمیزی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آواز بھی تھوڑا سا مار لو یہ بھی بدتمیزی نہیں ہے. ہاں ٹچ کرنا چلو بدتمیزی ہے, مطلب ہر بندہ اپنی ڈیفینیشن. ایک بندہ کہتا ہے ٹچ کرنا بھی بدتمیزی نہیں ہے. واقعات ہیں آپ یہ دیکھ لیں, یہ کون سی سیٹنگ میں ہو رہے ہیں, یہ لبرل سیٹنگ کے لوگ ہیں یا ریلیجیس سیٹنگ کے لوگ ہیں؟ لڑکا بھی لبرل بیک گراؤنڈ کا, لڑکی بھی لبرل بیک گراؤنڈ کی, دونوں کا اسلام یعنی کہ پریکٹس سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ نمازی نہیں ہے, وہ اس کے گھر کوئی نکاح کا پیغام لے کے نہیں گیا اس کے باپ سے بات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. وہ کانسینٹ لڑکے کا ہے, لڑکی کا کانسینٹ نہیں ہے. یہ ساری ٹرمینالوجیز کہاں سے آ رہی ہیں, یہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ لبرل بیک گراؤنڈ سے تو آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہی معاشرہ تو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان میں وہ معاشرہ اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا ہم سوچتے ہیں, تو چلے ان نیشنز کی بات کر لیتے ہیں جو آپ کے رول ماڈلز ہیں. آپ یورپین کنٹریز کی بات کر لیں, آپ یو ایس کی بات کر لیں فار ایگزامپل. وہاں پہ اسٹیٹسٹکس آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ میں نے پڑھا کہ 3 خواتین جو ہیں نا وہ ایوری ڈے بیسس پہ ان کا قتل ہوتا ہے, ایوری ڈے.
تو یہ وہ معاشرہ ہے جو کہ پینیکل پہ ہے آپ کی سوچ کے اعتبار سے. آپ وہ معاشرہ یہاں پہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیزیں تو ریپیٹ ہوں گی. اور ایک اور فنڈامنٹل سوال یہ بنتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک لڑکا لڑکی جو ہیں وہ لیٹ سے جو بھی جس پلیٹ فارم پہ بھی سوشل میڈیا پہ وہ ملتے ہیں اور وہ آپس میں دونوں جو ہے وہ کانٹینٹ دونوں کا ہی ایسا ہے جو کہ اپروپریٹ نہیں ہے اور دونوں آپس میں کنسینٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے گھر جاتے آتے ہیں اور ان کا آپس میں کوئی زنا والا ریلیشن شپ بھی ہے تو یہ پھر ٹھیک ہے, مطلب دس از ایکسیپٹیبل بیکاز یہ کنسینٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اگر یہ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں تو آپ یہ اس سوال کا جواب دیں کہ یہ کیا ہمارا, ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, ایز اے مسلم ایز اے پرسن ہو سبمٹس ٹو دی ول آف اللہ, کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کے اوپر اونس ہوگا کہ آپ پروو کریں کہ پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کیسے یہ چیز پنپ سکتی ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ تو نارمل ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ تو سارا لبرل مائنڈ سیٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ ایز لانگ ایز کنسینٹ از دیئر اٹس آل گڈ. یعنی اگر ایک بندہ شراب پی رہا ہے, ایک پلا رہا ہے, کنسینٹ سے کر رہے ہیں تو ویری گڈ. اگر ایک بندہ ڈرگز بیچ رہا ہے, دوسرا کنزیوم کر رہا ہے, کنسینٹ سے کر رہے ہیں تو نو پرابلم. لڑکا لڑکی آپس میں کسی نہ کسی ریلیشن شپ میں ہے, کنسینٹ سے ہیں, ریپ نہیں کر رہا اس کا, نو پرابلم, دس از گڈ ٹو. کوئی بندہ جو ہے وہ اسی طرح کنسینٹ کے اوپر مرد بھی آپس میں ساتھ ہو جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ آپ جو لوگوں کو بھاشن دے رہے ہیں آپ کس منہ سے دے رہے ہیں. آپ یا تو نا اپنے نا چیسٹ پہ نا لبرل لکھ دیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو, لوگ دھوکے میں نہ آئیں اور لوگوں کو پتہ ہو جی نکالوں سے ہوشیار رہیں, اور یعنی پیچھے لکھ دیا کریں کہ جی میں مسلم نیریٹو نہیں دے رہا آپ کو, میں اپنا گندا لبرل مائنڈ سیٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے. تو یہ اگر آپ بتا دیں گے نا تو ہمارا بڑا فائدہ ہو جائے گا. ہمیں تو کم از کم نا اتنی سوائیاں, کیونکہ آپ جب اسلام کا یعنی کم از کم آپ اسلام سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر رہے, ایک طرف آپ یو آر ایٹنگ یور کیک اینڈ یو آر ہیونگ اٹ ٹو. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہو یا یہ کہتے ہو جی میں تو میرا نام یہ ہے, میرا نام وہ ہے, اور پھر آپ ساری باتیں وہ کر رہے ہو جو لبرل اس پہ آ رہی ہیں. تو پھر اپنے اوپر نا ماتھے پہ لکھ دیں کہ میں لبرل ہوں اور میں اس وقت اسلام کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہا, میں بلکہ اسلام کے اپوزٹ جا رہا ہوں, تاکہ ہر بیچارے جو مسکین بچے جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ اس وقت اسلام کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہا. تو جس کو اسلام کی چاہیے وہ یہاں چلا جائے, جس نے لبرل سننا ہے وہ پھر ان کو سن لے. صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, میرا خیال ہے یہ ایک فنڈامنٹل کویشچن ہے کہ قانون جو ہے وہ کس کا جو ہے وہ فالو کیا جائے گا. تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قانون جو ہے وہ کسی اگر ایک انسان اس کو بنائے گا تو وہ پھر کویشچن ہے, کیونکہ وہ تو سبجیکٹیو چیز ہے. شرابی کے لیے قانون جو ہے وہ کچھ اور ہوگا, چور اگر قانون مل کے بنائیں گے تو وہ چوری کی ایکسیپشن رکھیں گے وغیرہ وغیرہ. تو قانون جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا فالو ہوگا تو معاشرے میں بہتری آئے گی. بے شک, اصل میں یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے یہاں اکثر جو لوگ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں یا تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ وہ رائٹ اور رانگ کہاں سے لے رہے ہیں. یا اگر معلوم ہوتا بھی ہے تو وہ میچڑے بن جاتے ہیں, وہ نہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ وہ رائٹ اینڈ رانگ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں. وہ بیسکلی اپنی عقل پہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے دماغ پہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی سوچ کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں فیکٹر ان کرتے کہ بھئی کیا جو میں بات کر رہا ہوں وہ اللہ کی بات سے میچ کر رہی ہے یا اس کے خلاف جا رہی ہے. دیٹس دا مین ایشو ہے, کیونکہ وہ اپنی سوچ اور وہ بڑے آرام سے یہ دیکھیں نا یہ تو ڈزنٹ میک سینس کہ اگر یوں کیا جائے یوں کیا جائے. کیوں ڈزنٹ میک سینس؟ آپ بتاؤ نا, جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے فار ایگزامپل مردوں کو یوں کرنے کا عورتوں کو یوں کرنے کا, تو آپ کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ نہیں اگر عورت یہ بھی کر لیتی تو ٹھیک ہے اور مرد یوں بھی کر لیتا تو ٹھیک ہے؟ کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ حالانکہ پیمبرا کا کام جو ہے نا وہ بڑا آسان ہے اگر اس پہ چلا جائے. مطلب دے ہیو اے سیٹ اسٹینڈرڈ. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو بیٹھ کے برین اسٹارم کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, مشورے لینے پڑیں گے ایک دوسرے سے اگر وہ اس مینڈیٹ کو فالو کریں. بیسک گائیڈ لائنس تو موجود ہیں, مطلب وہ ویسے تو پیمرا وہ فالو کرنا شروع تو آدھا کام تو گڑبڑ وہیں ختم ہو جاتی ہے. جو تھوڑی بہت کمپلیکیشنز رہیں گی اس کے لیے اصل میں انہوں نے دیکھیں چور دروازے رکھے ہوئے ہیں ہر چیز. اصل میں ایک بنیادی مسئلہ جو ہے نا ہمارے قوانین کے اوپر جب بات آتی ہے, پالیسیز کے اوپر بات آتی ہے, یہ جو ریشنلٹی کی بات کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کی بات کرتے ہیں, یہ ساتھ میں ایک اور بات بھی یہ خاص کر کے ہمارا لبرل طبقہ یہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی اختلاف کی گنجائش ہونی چاہیے, اختلاف کی گنجائش ہونی چاہیے. یہ خود یعنی اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں جا بھائی کہ جو اور یہ اختلاف کو ایک پازیٹیو چیز بھی سمجھتے ہیں. میں بھی اختلاف کو ایک پازیٹیو چیز سمجھتا ہوں, لیکن یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں میں ہمیشہ اختلاف رائے رہے گا. آپ اچھے سے اچھا لا اپنی انسانی عقل سے بنا کر لے آئیں, ہمیشہ ایک طبقہ ہوگا جو اس پہ وہ کرے گا اور وہ بڑے آپ کو اچھے ریزنز دیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے خیال میں کہ جن کو ہم جو کہ سابقہ تاریخ سے ثابت شدہ ہیں کہ جب ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے تو ہاں اختلاف رہا ہے, پھر بھی کچھ لوگ اپنی ڈھیٹ پڑنے کی وجہ سے, کچھ اپنی جاہلیت کی وجہ سے کرتے ہیں, لیکن اس کے جو گریٹر گڈ تھا فار دا سوسائٹی
وہ لوگوں نے دیکھا ہے، جس میں سب سے بڑی مثال ہماری شریعت کے مطابق سزاؤں کی ہے. اور آج بھی دنیا میں جہاں پر کہیں ہلکی دیکھیں، اگر سعودی عرب کی بات کی جائے، لیٹ سے سعودی عرب کی میں اس لیے ذکر کروں گا کہ سعودی عرب ایک بہت ماڈرن اسٹیٹ کی طرف آج کل جا رہا ہے، اور وہ ایک کافی یعنی فائنینشلی اگر دیکھا جائے، فائنینشلی اسپیکنگ تو کافی دے آر ویل آف، انفراسٹرکچر وائز، ایجوکیشن وائز بہت ایڈوانسڈ ہیں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ان کا شمار ہوتا ہے، جہاں پر ان کی بہت ساری چیزوں سے ہمیں اکثر اختلاف ہوتا ہے. ایک چیز جو ہے کہ اب خیر وہ اس سے بھی وہ آہستہ آہستہ پیچھے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں ریسنٹ پاس تک تو ان کے بڑی سخت اسلامی سزائیں ادھر نافذ ہیں. اور آپ اگر دیکھیں تو اس کا باقاعدہ ان کے معاشرے میں دیکھیں، قتل کی ادھر ریشو، چوری کی ادھر ریشو، یہ جو چھوٹے کامن کرائمز ہیں یہ ادھر بہت کم ہے. اور میں ضیاء بھائی، مجھے بھی ریسنٹلی موقع ملا اڈیالہ جیل وزٹ کرنے کا، تو وہاں پر میں نے 2 چیزیں دیکھی. ایک تو یہ دیکھا کہ ہماری جیلوں میں 70% پاپولیشن نوجوانوں کی ہے، اور دوسری چیز جو دیکھی وہ یہ دیکھی کہ وہاں پر سب سے زیادہ جو چیریشڈ کرائم ہے نا، دیٹ از 302، یعنی قتل کر کے آیا ہوا ہے، اس کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو دیٹ از ویری شاکنگ. اور یہ جو ہمارا اور دیکھیں، ایک تو 70% کے قریب رفلی نوجوان ہیں، اور اس میں بھی جو 302 کر کے آیا ہے اس کی بڑی عزت ہے. واہ جی واہ، بڑی عزت والا پرچہ ہے جی تیرے تھے. تو یار خدا کا نام لو، آپ نے انسان کا قتل کیا ہے. اللہ نے تو کہا ہے کہ ایک انسانی جان کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے اللہ کی نظر میں. تو نہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہم ان چیزوں سے سبق نہیں حاصل کرتے، اور ہم نے ایسا ایک بوسیدہ نظام اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. یہی لبرلز ہیں ضیاء بھائی. اور بڑی سخت بات ہے، میرے خیال میں یعنی اتنی سخت چیزیں ہو رہی ہیں، ایک نوجوان بچی کا قتل ہو گیا اور اس سے کافی سارے لوگ ڈسٹرب بھی ہوئے، اور یقیناً ہم لوگ بھی ڈسٹرب ہوئے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا سارا کچھ. تو لیکن یہاں پر ایک سخت بات اب ہمیں یہ بھی کرنی پڑے گی کہ ہو از رسپانسبل. میرے خیال میں یہ لوگ جو ٹک ٹاک کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ جتنے ایکٹرز ہیں، جتنے انفلوئنسرز ہیں، صحیح ہے، یہ سارے رسپانسبل ہیں، یہ قتل میں برابر کے شریک ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سخت بات ہے، دیکھیں حضرت عمر کیوں رویا کرتے تھے، اور وہ کیوں اپنی وہ جب خلافت کا جو بار تھا وہ سوچ کے اس کے بارے میں وہ ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی، کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کو کیسا جواب دوں گا کہ اگر کسی دریا کے کنارے میں بھی کتا پیسہ مار گیا تو میرے سے سوال ہوگا کیوں؟ کیونکہ میں نے اب ایک حلف پڑھا ہے، میں نے رسپانسبلٹی لی ہے، میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو یہ جو ہمارے پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو نوجوان، تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایٹ لیسٹ دے شوڈ نو. اور اگر یہ ویڈیو ان تک پہنچ رہی ہے تو ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ سے اس قتل کا حساب لیا جائے گا. یہ جو پیمرا کے، پی ٹی اے کے، یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں، یہ ریگولیٹ نہیں کر رہے. چلو یہ تو ایک کیس ہے نا جو سامنے آ گیا، کتنی بچیاں بلیک میل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کی اور وجہ سے. تمام وہ لوگ جو اس کلچر کو، ٹک ٹاکنگ کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا زبردست اور ضیاء بھائی میں یہ avenue بھی ہے آپ کے کو لیے. بتا دوں، میں اگین کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہے تو سخت باتیں جب تک ہم نہیں کریں گے سچائی کے اوپر اور حقیقت کے اوپر مبنی، تب تک میرے خیال میں مسئلے کا حل نہیں ہوگا. تو ایک اور سخت بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھ لیا کہ اسٹیٹ جب کریک ڈاؤن کرنا چاہتی ہے، ایون سوشل میڈیا جو کہ لگتا تھا کہ اٹس ویری ہارڈ ٹو کنٹرول، ہم نے دیکھا اسٹیٹ نے کنٹرول کر لیا. صحیح ہے، NCCIA کے نام کے ادارے بن گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. آپ لیٹ سے میں مسٹر ایکس کو کچھ کہہ دوں تو، یا مسٹر وائی کو کچھ کہہ دوں تو میں راتوں رات چکا جا سکتا ہوں، میں راتوں رات کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے، اتنے سخت لاز آ گئے، پیکا جیسے لاز آ گئے. صحیح ہے، اور سارا کچھ ہو گیا. تو میرے خیال میں اگر اسٹیٹ تھوڑا سا وہ کرے تو اسٹیٹ بالکل وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ کام بھی کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ کی سیکیورٹی کے لیے وہ ضروری ہے، وی سپورٹ یو. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے، لیکن ساتھ میں خدارہ ہمارا جو مستقبل تباہ ہو رہا ہے، ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم کس نہج پر پہنچ گئے ہیں، تو اس پہ بھی کچھ توجہ کریں. یہ آپ کی زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں ایسی اسٹیٹ کو بچا کے کیا کرنا ہے جس میں ڈائریکشن لیس، گاڈ لیس قسم کی ایک پاپولیشن ہو. تو اس سے بہتر، کیونکہ پاکستان کا مقصد تو یہ نہیں تھا. پاکستان تو ہم نے اسلام کے نام پہ بنایا تھا. ہمارا ایک مقصد ہے، ہماری ایک نیشنل آئیڈینٹی ہے. اگر ہم وہی کھو دیتے ہیں اس پورے پروسیس میں تو پھر آپ بچاتے رہیں اسٹیٹ کو تو کوئی فائدہ نہیں. وہ اسٹیٹ ول لوز اٹس میننگ خود سے ہی. اور دوسرا ضیاء بھائی دیکھیں، اب پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے اور یوتھ کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اربوں روپے کے فنڈز دیے جاتے ہیں. اور وہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کی بھی عقل کو سبحان اللہ، کہ یوتھ کے ایکچوئل مسائل یہ ہیں. آپ کی یوتھ ڈرگ ایڈکٹ ہو گئی ہے، آپ کی سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں آپ کے گھر گھر میں داخل ہو گئی ہیں،
ابھی سے پہلے ہم ایجوکیشن کی لیول کی بات کر رہے تھے, کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے, وہ ہیں. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ ایشوز اتنے زیادہ ہیں. پھر کیونکہ سوشل میڈیا پچھلے 15 سے 20 سال میں زیادہ معاشرے کے اندر ہوا ہے, تو ہماری ایک پوری جو پیرنٹس کی جنریشن ہے وہ میرے خیال میں اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکی. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میری کیا ایج ہوگی بھائی, میرے لائف ٹائم میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب موبائل فونز کامن نہیں تھے, صحیح ہے, یعنی اور ایون آپ نے بھی. اور اب ہم وہ زمانہ دیکھتے ہیں کہ یعنی اے آئی کا دور, یعنی یو کین ناٹ ایون امیجن. مجھے ابھی تک یاد ہے, میں چھوٹا ہوتا تھا تو یہ 2002-2001 کی بات ہے. اس ٹائم پی ٹی وی میں ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا, وہ ٹرانسلیٹڈ ڈرامہ ہوتا تھا, صحیح ہے. میرے خیال میں اٹ واز سم آسٹریلین سیریز, نام بھی نہیں یاد میں کیونکہ بہت چھوٹا تھا. تو اس میں وہ دکھاتے تھے کہ اس میں نا وہ ایجنٹس ہوتے ہیں اور نا وہ یوں کر کے نا ویڈیو کال کیا کرتے ہیں, اور ہم کہتے تھے یار یہ کیا فیوچرسٹک ٹیکنالوجی ہے, صحیح ہے. وہ لائیو کال کیا کرے تو وہ چیز. اور آج وہ آپ دیکھیں, آپ ورچوئل ریالٹی, آگے میٹاورس کا دور آ رہا ہے, بلکہ آ چکا ہے, صحیح ہے. اور پھر وہ اگین اے آئی وغیرہ سارا کچھ. تو ایسے میں, اور ایلون مسک جیسے لوگ کہہ رہے ہیں 2030 میں ہم نے جی مارس کو وہ میں مشن بھیجنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے جی, انتھنکیبل باتیں ہو رہی ہیں. تو ہماری پوری ایک جنریشن جو ہے نا پیرنٹس کی, میرے خیال میں ان کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ گیپ کا بھی مسئلہ ہے, وہ انفارمیشن گیپ ہے, وہ یا جو بھی آپ کہہ لیں. اور اس کے بعد پھر جو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں ان کی جو رسپانسبلٹی ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور یہ اپنی رسپانسبلٹی نہیں ادا کر رہے. اور یہ سارے قتل میں شریک ہیں. اور یہ تو ایک قتل ہے نا جو سامنے آیا ابھی اسلام آباد میں, کیا کہتے ہیں, ایک اور لڑکی ایمان افروز اس کا نام بتایا جا رہا ہے, اب پتہ نہیں وہ, جی ہاں, ہاسٹل کے اندر قتل ہوئی, اس کو قتل کیا گیا. اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ یعنی وہ تو بیچاری ٹک ٹاکر بھی نہیں تھی. اور اب یہ نہیں پتا کیونکہ زیادہ ڈیٹیلز ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ یہ واقعہ کتنا پرانا ہے, اس کی ایگزیکٹ خبریں بہت زیادہ ہیں. ایک میرے پاس ٹک ٹاکر بڑے مشہور ہیں, یوٹیوبر جو بھی مطلب کہہ لیں ان پہ بھی اس وقت ریپ ایلیگیشنز اور اس کے مسئلے چل رہے ہیں. اٹس اے میس آؤٹ دیئر, مطلب بہت گند ہے برو. مطلب آپ جتنا زیادہ اس ریبٹ ہول میں جانا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا پلیگ ہے جو ہماری پوری نیشن پہ آیا ہوا ہے. اور اس کو یعنی بند کرنا چاہیے تھا رادر دین کہ اس کو پروموٹ کرنا. بچوں کو پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں, خیر والے کاموں میں لگائیں, سائنس, ٹیکنالوجی, میتھ یا جو ہے نا فلانتھرپی یا جو بھی خیر کے کام ہے اس میں لگائیں, رادر دین کہ اس قسم کے ویسٹ آف ٹائم, نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ان میں لگانے کے. دانیال بھائی, آپ سسٹم کی بات کر رہے تھے, تو سسٹم سے مجھے یاد آیا, آج کل جن کے سسٹم کی ہم بڑی تعریف کرتے ہیں, ادھر کوئی سسٹم خراب ہوا ہوا ہے. امریکہ کے اندر اس وقت ایل اے میں شدید قسم کے رائٹس چل رہے ہیں, اور امیگریشن کا ٹرمپ جو ہیں, جن کا ریسنٹلی ابھی ایلون مسک سے بھی پھٹا چل رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں. اس پہ علیحدہ سے پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے بائی دا وے. تو اس ابھی پھڈے میں بات چل ہی رہی تھی کہ ادھر سے امیگریشن کی طرف سے ذرا ٹرمپ کی طرف سے ہوا کہ جی ان کو ذرا ڈنڈا ذرا سختی سے چلایا جائے یہاں پہ. تو ادھر سے جو ریٹیلیشن آنا شروع ہوئی ہے وہ بڑی الارمنگ تھی, اور اتنا اس حد تک ہوا کہ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ہم ویڈیو ساتھ ساتھ چلا دیں اس کے. باقاعدہ طور پر جو پولیس کی وہیکلز ہیں یا جو گورنمنٹ کی وہیکلز ہیں ان کے اوپر پتھراؤ ہوا ہے, ان کو جلایا گیا ہے, ان کے اوپر چیزیں پھینک کے ان کو توڑا گیا ہے, سڑکوں میں آگ لگائی گئی ہے, پولیس اور عوام آپس میں آمنے سامنے ہو گئی ہے, اور ربر بلٹس فائر کی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ لاٹھی چارج ہوا ہے. مطلب مجھے تو لگ رہا تھا مری روڈ پہ کچھ ہو رہا ہے. اور بلکہ وہ نیشنل گارڈ کو کال کر دیا, ہمیں مرینز کو بھی ڈپلوائے کر دیا. کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 2000 مرینز کو بھی ڈپلوائے کرنے کی بات کی ہے. ضیاء بھائی, اس میں ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جو یہاں پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی دیٹ از دا آئیڈیل سسٹم جو ہمیں فالو کرنا چاہیے, اور جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ آنکھ کا دھوکہ ہے, صحیح ہے, یہ بات ثابت ہوگی. اسی طرح اور بہت سارے اس سے پہلے بھی آپ کو آئے روز ایگزامپلس ملتی ہیں. ایک سے میں آپ کی بات کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا بیچ میں ایک چیز انسرٹ کر دوں, وہ یہ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو دیکھیں ان سے سیکھیں, ان کی طرح بنیں. یار یہ جب سے واقعہ شروع ہوا ہے انہوں نے لوٹ کھسوٹ کی وہ وارداتیں ہوئی ہیں, آپ کی سوچ ہے. ایپل سٹور لوٹا گیا, یار ایپل سٹور نے تمہارا کیا بگاڑا تھا, ٹھیک ہے نا, جس کو تم نے یعنی ادھر سے مسئلہ تمہارے ٹرمپ کے ساتھ ہے, لوٹا تم نے ایپل سٹور جا کے. اچھا, اس کے علاوہ دیگر سٹورز پہ لوگوں نے اتنی وہاں پہ رابریز ہوئی ہیں, اور کھلا براڈ ڈے لائٹ ڈاکے پڑے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں پڑھے لکھے, تو ہم نکمے ہیں, نلائق ہیں, جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, مولوی ہیں, جو بھی ہمیں کہنا چاہیں, وہ تو بہت اچھے ہیں یار, وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں.
وہ تو انہوں نے تو اپنا کلچر دکھا دیا آپ کو, انہوں نے تو اپنی سویلائزیشن دکھا دیا آپ کو کہ وہ کتنے سویلائزڈ ہیں. تو پھر یعنی ہمارے پہ بھی اتنی نوبت تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے چوریاں ڈاکے ڈالنا شروع کر دیے, ان تو براڈ ڈے لائٹ میں ہو رہا ہے. سو یہ جو ساری معاملے ہیں, اب آپ شاید کنٹینیو کر لیجیے گا کہ یہ آخرکار ہمارا جو طبقہ ہے جو ویسٹ سے اتنا ان کو سٹاری آئز کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ واو ویسٹ از سو بیوٹیفل, ان کو اب کیا اس سے عبرت کا کیا نشان ملا اس میں سے؟ ضیاء بھائی وہی اگین جو میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ جھگ مار کے ان کے پیچھے جاتے ہیں, ان کے حالات دیکھ لیں. یعنی جن کو آپ بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں وہ خود کس نہج پر پہنچ گئے ہیں. یعنی سلوشن ان کے پاس بھی نہیں ہے, تو یہ بلکہ وہ زیادہ بڑی تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ یار یہ جو ہے آنکھ کا دھوکہ ہے, اور یہ پورا نظام جو ہے جبر کے اوپر مبنی ہے. صحیح ہے, یعنی یہ فاشسٹ نظام ہے. وہ اقبال نے بھی کہا نا, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود نگر و خود شناس. تو یہ کہتے ہیں وہی چیز ہے, اور ہے یہ وہی شیطانی نظام ہے. صحیح ہے, ہر دور میں شیطانی نظام جو ہے وہ فارمز اینڈ شیپس چینج کرتا رہا ہے. صحیح ہے, کبھی وہ بہت اچھی کوٹنگ کے اندر آ جاتا ہے, بہت اچھی ریپنگ کے اندر آ جاتا ہے, جس طرح آج کل لبرل کیپٹلسٹ ڈیموکریسی آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ بہت بہترین نظام ہے اور آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں. جبکہ تاریخ اٹھا کے اگر آپ دیکھیں تو دنیا نے جب بھی چین سکون کا سانس لیا ہے تو میرے خیال میں وہ خلافت راشدہ اور یا جب بھی اس طرح کے جو ادوار گزرے ہیں اس طرح کے دور تھے. تو میرے خیال میں ہمارے لیے ضیاء بھائی اس میں بہت بڑا لیسن ہے. اور اس سے پہلے بھی یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے. یہ لوگ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے قوانین, اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی جس طرح دھجیاں بکھیری ہیں پچھلے 2 سالوں میں غزہ والے معاملے کو لے کے, جس طرح یہ ہیومن رائٹس کے کو چیمپئن کرتے تھے وہ سامنا. اس سے پہلے انہوں نے پوری 20 سالہ جو وار آن سو کالڈ وار آن ٹیرر کی ہے, تو چلو اس میں ان کے پاس پھر یہ سکسیسفلی سم ہاؤ انہوں نے سرٹن گروپس کو ایک وہ نا ایلینیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے, اور ان کو بیڈ گائے شو کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. صحیح ہے, اب الٹا ریورس ہو گیا, اب یہ خود بیڈ گائز بن کے دنیا کے سامنے, اور ان کے ڈبل سٹینڈرڈز بھی دنیا کے سامنے آ گئے ہیں. ابھی جو حال ہی میں جو غزہ میں جو میڈلین نامی جو شپ گئی تھی اور اس پہ جو ایڈ گئی تھی, جو ان کے اوپر جو لوگ تھے سوار تھے, ان کو ان کے ساتھ کیا کیا, اریسٹ کر دیا, ڈپورٹ کر دیا, ڈیٹین کر دیا. ابھی بھی جو ایک پورا قافلہ ہے جو روانہ ہے ایجپٹ کے, یعنی وہاں سے سٹارٹ کر کے رفح بارڈر کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں, یہ بھی ایک سٹیپ ہے کہ جہاں پہ اب عوام جو ہے نا ایک پوائنٹ تک تو حکومت کے ساتھ چلتی ہے, بٹ ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پہ عوام کی بھی بس ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس قسم کے اقدام اٹھانے پہ مجبور اور ہوتی ہے. دیکھیں نا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گریٹا تھنبرگ جیسی لڑکی جو ان کا خود کریٹ کیا ہوا ہیرو ہے, کیونکہ جس ایج میں وہ مشہور ہوئی ہے اس نارمل بچوں جیسا ہمارے یہاں ملالہ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے, تو صحیح ان کے اپنے کریٹ کیے ہوئے ہیروز, یعنی ہمارے بھی نہیں, جن کو یہ لوگ ہیروز مانتے تھے. اور وہ جب اس چیز کے ساتھ کھڑے ہوئے غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, تو دیکھیں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. آئی تھنک اب خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا یہی ہے کہ یہ ہم ایک بڑے ہی پولز والی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ یا تو آپ کو عباد الرحمن کا حصہ بننے پڑے گا یا پھر عباد الشیطان کا, یا پھر آپ اللہ والے بن جائیں یا پھر آپ شیطان والے بن جائیں. اس وقت نا پولیرٹی بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اللہ کا نظام ہے, ایک اللہ کا قانون ہے, ایک اللہ کا بتایا ہوا طریقہ, ایک لائف سٹائل ہے جس پہ آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, خود بھی, اپنے بچوں کے لیے, اپنی اگلی نسلوں کے لیے. ایک پاتھ وے ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے, اور پھر ایک وہ راستہ ہے جو شیطان آپ کو دکھاتا ہے, جو سارے وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین سے اپوزٹ چلنے والے کام ہیں. اور اللہ رب العزت خود بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, ہم نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے. اور پھر ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اب تمہاری مرضی ہے تو تم گناہوں والا راستہ لے لو, یا تمہاری مرضی ہے تو تم تقویٰ والا لے لو. دیٹ چوائس لائز ود یو. اور یہ میں اپنی آڈینس کو بھی کہوں گا کہ اب یہ آپ کے اوپر چوائس ہے کہ آپ کس راستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں, اپنے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی. تو انشاءاللہ آج کی بات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. یاد رکھیں اٹ از پاسبل کہ 2 ٹروتھس ایک ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. آج کی جو ہم نے پوری ڈسکشن کی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک ٹروتھ یہ ہے کہ کسی کے خلاف وائلنس نہیں ہونا چاہیے, کسی کو مارنا آپ کا حق نہیں ہے, کسی کے ساتھ جبر کرنا, ظلم کرنا یہ آپ کا حق نہیں ہے. دس از اے ٹروتھ. اینڈ دا سیکنڈ ٹروتھ از کہ آپ کے معاشرے کی تربیت بھی ہونی چاہیے, اور آپ کو اپنے سوشل میڈیا اور باقی ساروں کے سیفٹی پروٹوکولز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کن چیزوں پر بچوں کو الاؤ کرنا ہے اور کن پر نہیں کرنا, اور ہم نے خود کنٹرول کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. آئی تھنک بہت ہی فروٹفل اور اچھی ڈسکشن تھی. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں شروع سے لے کر آخر تک جوائن کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے
same time, same channel. Until then, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.